قرآن رحمت المومنین کے لیے۔ اب رحمت کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، رحمت دنیا کی، رحمت مرنے کے بعد خبر میں، رحمت اٹھائے جانے کے بعد آخرت میں۔ تو قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے تینوں جگہ پر، اس دنیا میں، مرنے کے بعد خبر میں، اور آخرت کے اندر۔ آئیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77 میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہے نبی مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 3 میں فرما رکھا ہدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُحْسِنِينَ، یہ نیکوکاروں کے لیے قرآن رحمت ہے۔ تو یہ قرآن رحمت ہے۔ آئیے پہلا مرحلہ رحمت کا، اس کا دنیا میں کیا رحمت ہے اس کی، اور یہ رحمت فضیلت ہے اس کی، یاد رکھیں یہ اس کا فائدہ ہے۔ آئیے پہلی رحمت دنیا کی کیا ہے؟ پہلا، جو شخص اس کتاب سے اپنا تعلق رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، پہلا فائدہ یہ کہ ایک وہ انسان جو ہے گمراہیوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ آج ہم قرآن کو چھوڑ کر یہ امید کرتے ہیں ہم گمراہ نہ ہوں، اور قرآن پڑھنے والوں کو کہتے ہیں کہ تم وہ چھوڑ کر فلاں کتاب پڑھو تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، اس کی گواہی سب دیں گے کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے، کسی نے کہا یہ مت پڑھو اس سے تو گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ کتاب پڑھو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ لال پیلی ہری ادی نیلی کتابیں ہاتھ میں تھماتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو دور کرنا چاہتے ہیں انسانوں کو اس سے۔ تو قرآن دیکھیے سب سے پہلے گمراہیوں سے حفاظت ہے، اس کو چھوڑنے کے بعد امید ہی مت کیجیے کوئی کتاب دنیا کی ہدایت دے سکتی ہے، یاد رکھیے۔ آئیے اس کے تعلق سے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 میں اللہ نے فرمایا اور کہا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کریں گا، قرآن کی پیروی کریں گا، تو نہ تو وہ گمراہ ہوں گا اور نہ ہی اللہ فرماتا ہے کسی تکلیف میں جو ہے مبتلا ہوں گا۔ جو قرآن کی پیروی کریں گا، دیکھیں لفظ کیا، ہدایا، میری ہدایت پر عمل کریں گا جو قرآن ہے، فلا یضل، وہ کبھی ضلالت گمراہی کے راستے پہ نہیں جائیں گا، ولا یشقیٰ، اور کسی قسم کی دنیا اور آخرت کی تکلیف اس شخص کو نہیں ہوں گی جو میری ہدایت قرآن پر عمل کرے۔ اب قرآن پر عمل نہ کر کے ہم تصور کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ہدایت دے اور ہماری حفاظت کر، پھر نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں سوائے گمراہی کی کچھ نہیں آئیں گی۔ پھر تو جو میری ہدایت پر عمل کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوں گا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو پڑھنے سے ہم گمراہ ہوتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اس پہ پڑھنے سے تو ہدایت ملتی ہے، تم گمراہ نہیں ہوتے ہو۔ در حقیقت تو وہ لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں جو دوسروں کہتے ہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اس کے پڑھنے، اس کے قاری، اس کی تلاوت، اس پہ عمل کرنے والے کے ہاتھ میں۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب قرآن ایک رسی ہے اور جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا بندے کے ہاتھ میں، کیا وہ شخص سے کبھی امید ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ یا وہ شخص اس شخص کو کوئی کبھی زندگی میں گمراہ کر پائیں گا جو اللہ کی رسی کو تھامے ہو اپنے ہاتھ میں؟ اسی طرح دوسرا فائدہ دنیا کی زندگی میں قرآن سے کیا ہوگا؟ آئیے کہ زندگی جو ہے ہماری جو گزرتی ہے، یہ فتنوں سے اس میں حفاظت ہو جائیں گی۔ قرآن جو تلاوت کرتا ہے، پڑھتا عمل کرتا ہے، اس کی زندگی کو اللہ رب العزت فتنوں سے بچا لیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرو، اس لیے کہ یہ دجال کے فتنے سے تمہیں محفوظ رکھیں گی۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرو، یہ دجال کے فتنے سے تمہیں محفوظ رکھیں گی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی دوسری روایت میں آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے کوئی فتنہ اتنا بڑا نہ ہوا جتنا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ گویا دجال دنیا بننے سے لے کر قیامت تک کے سب سے بڑا فتنہ ہے، یاد رکھیے۔ تو جب سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں دنیا کے سب سے بڑے فتنے سے حفاظت کر سکتی ہیں، تو باقی چھوٹے موٹے فتنوں کا تو معاملہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کیا ہوگا۔ پھر صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جب سے دنیا بنی قیامت تک سب سے بڑا فتنہ جو انسانوں پر آئے گا وہ دجال کا ہے۔ جب دجال کے فتنے سے صرف سورہ کہف کی 10 آیتیں کافی ہے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے، تو دیگر فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں پورا قرآن ہے، چھوٹے موٹے ہو تو اس کے مقابلے میں تو قرآن جو شخص پڑھتا ہے دنیا میں جو ہے فتنے اور فساد سے بچتا ہے۔ تیسرا فائدہ دنیاوی، آئیے آفات سماوی، بلاؤں، مصیبتوں، زلازل، زلزلوں سے اور باڑھ سے، ایسی قسم کی اور قحط سالی سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ آئیے ایک مرتبہ یوں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں تھے، اچانک بادل آ گئے، اندھیرا چھا گیا، تیز آندھیاں چلنے لگی اور بالکل طوفان جیسا ماحول ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ میں پناہ مانگنا شروع کر دی، اللہ سے حفاظت طلب کرنا شروع کر دی، مانگا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے لگے اور فرمایا معوذتین کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگو، کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان 2 صورتوں سے زیادہ جو ہے بہتر کوئی نہیں، یاد رکھیے۔
فوراً اللہ میں پناہ مانگی اللہ کے رسول نے، اور پناہ مانگنے کے لیے تو پتہ چلا آفتوں، زلزلوں، مصیبتوں کے اندر ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں۔ یہ ہمیں ان تمام سے محفوظ کرتا ہے۔ گویا دنیاوی آفتیں جو آسمان کے ذریعے آ سکتی، زمین سے آ سکتی، ہواؤں کے ذریعے آ سکتی ہے، قرآن اس سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ آئیے اور فائدہ کیا ہے اس کا؟ چوتھا فائدہ، جو شخص قرآن پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی دیتا ہے۔ کون نہیں چاہتا رزق میں فراوانی اور برکت ہو؟ ہمارے، میرے اور آپ کے رزق بڑھے، جو کماتا ہوں اس میں برکت آئے۔ تو جو قرآن پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 66 میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَآكُلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے، اور یہ آیت اہل کتاب یہودیوں کے لیے آئی تھی، اللہ نے یہودیوں کو خطاب کر کہا اگر یہ یہودی توریت پر قائم رہتے، توریت کے مطابق عمل کرتے اور انجیل پر عمل کرتے، اور اے نبی جو آپ پر اترا اس پر عمل کرتے، تو آپ دیکھتے ہم ان کو کھلاتے ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے، ان کو رزق دیتے آسمانوں سے اور زمین سے، اگر یہ ایمان لاتے تو، اور توریت کے مطابق عمل کرتے اور انجیل کے مطابق عمل کرتے اور قرآن کے مطابق عمل کرتے، تو آپ دیکھتے ہم انہیں کھلاتے، یا کلو سیدھا لفظ ہے کھانے کا، ہم انہیں کھلاتے، روزی دیتے ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے، آسمان اور زمین سے ان کو روزیاں دیتے، اگر یہ اس کتاب کو تھام لیتے۔ اگر یہودیوں کو اس کتاب تھامنے کا یہ فائدہ ہے تو یقیناً مسلمانوں کے لیے بھی آیت ہے، اگر ہم بھی اس کتاب کو تھامیں تو اللہ آسمان اور زمین سے ہمیں روزیاں کھلائیں گے۔ وہ کیسے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور جس نے اس کے فائدے اٹھائے، جس نے اس کو دیکھا ہے، وہی جانتا ہے کیسے اللہ کھلاتا ہے ایسی روزیاں۔ اسی طرح جو ہے کوئی شخص اگر قرآن کے اوپر عمل کرے تو اس کی فضیلت جو 5ویں دنیا کا فائدہ وہ یہ ہے، سیاسی عروج اور غلبہ انسان کو ملتا ہے۔ جس قوم نے اس کتاب کو تھاما، اس کے مطابق ان کی زندگی رہی، ان کو اللہ رب العزت نے سیاسی عروج اور غلبہ دیا، وہ ہمیشہ غالب رہے دنیا پہ، اور جو ہے لوگوں کے اوپر جو حکومتیں کی، جس کے تعلق سے مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے اور بعض کو اسی کے ذریعے رسوا اور ذلیل کرتا ہے۔ اللہ بعض لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے عروج دیتا ہے اور بعض کو ذلیل۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ جو اس پر پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، ان کو اللہ دنیا میں عروج دیں گا، جو اس کو پڑھ کر اس پر عمل نہیں کریں گے، اللہ ان کو اس دنیا میں ذلیل اور خوار کریں گا۔ اندازہ لگائیے۔ اسی طرح دنیا کا چھٹا فائدہ یاد رکھیے اس سے کیا ہوگا کہ رات کے شر اور فتن اور خطرات سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے قرآن پڑھنے والے کی۔ رات کے جو شر ہوتے ہیں، فتنے فساد ہوتے ہیں، رات جو ہے ظاہر سی بات ہے جن شیاطین عام ہو جاتے ہیں، اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئے، صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیں کیسی فضیلت ہے اس کلام کی کہ اگر رات پڑھ کر سوتا ہے آیت الکرسی تو صبح تک فرشتہ حفاظت کرتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص رات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سوئے، یہ آیتیں اس کے لیے کافی حفاظت کے اعتبار سے، اور اگر مر بھی جائے تو یہ اس کے آخرت کے اعتبار سے کافی ہو جائیں گے، اس کی مغفرت کے اعتبار سے کافی ہو جائیں گے۔ اندازہ لگائیے جس کلام کی 2 آیتیں یہ تاثیر رکھتی ہو، پورا کلام پڑھنے والا اور عمل کرنے والے کی زندگی کیسی ہوں گی۔ اسی طرح 7واں فائدہ جو دنیا بھی اٹھاتے ہیں اس قرآن کا، جو فضیلت ہے، خیر و برکت کا حصول ہے قرآن، یاد رکھیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ سورۃ بقرہ کو پڑھا کرو، جو اس کو پڑھتا ہے یہ باعث جو ہے برکت ہے گھروں کے اندر۔ آج ایسے کتنے گھر ہیں جو سورۃ بقرہ پڑھتے ہوں گے، یا کتنے گھر ہیں جن میں قرآن پڑھا جاتا ہوں گا؟ بہت ممکن ہے کہ بہت کم لوگ ہو جو کہے کہ ہم پڑھتے ہیں، یا جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ مخصوص بس صورتیں پڑھ کے معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ پوری کتاب کو پڑھنا ہے، ہمیں یاد رکھیے۔ اسی طرح 8واں اس کا فائدہ یہ ہے مصائب اور دنیا کے رنج اور غم سے حفاظت ہوتی ہے، یاد رکھیے جو قرآن پڑھتا ہے۔ اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تلاوت کریں گا، اللہ رب العزت کو ہر طرح کی مصائب اور غم سے محفوظ رکھیں گا۔ ہر قسم کی دنیا کی مصیبتوں سے اور غم سے ایسے انسان کو اللہ دور رکھتا ہے جو سورہ اخلاص، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتوں کو 3 بار پڑھ کر اپنے نفس پہ دم کرے، اللہ اس کو جو ہے مصائب دنیا کے غم اور رنج سے جو دور کرتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ سے قرآن تلاوت اور سماعت کے ذریعے قرآن مجید کو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنانے کی دعا کرتا ہے۔ ایک شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس قرآن کو میرے جو ہے دل کا جو ہے آنکھوں کا جو ہے نور بنا دے اور دل کا سرور بنا دے،
اور میرے رنج اور غم دور کر دیں. جو ایسی درخواست کرتا ہے، جو قرآن پڑھ کر عمل کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، اللہ جو ہے قرآن کو اس کی آنکھوں کا نور بنا دیتے ہیں، دل کا سرور بنا دیتے ہیں، اس کا دل خوش کر دیتے ہیں، اور اس کو دنیاوی غم اور رنج اور مصیبتوں سے اس کی حفاظت کر دیتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے. اس کا نفس اس کے خلاف گواہ، مطلب اس کا ہاتھ پیر جسم اعضاء گواہی دے رہے، زمین گواہی دے رہی ہے، سورج اور ستارے گواہی دے رہے، وقت اور زمانہ گواہی دے رہا ہے نا، پھر آس پاس کے لوگ گواہی دے رہے ہیں، اس لیے کہ مومنین اور فرشتے بھی گواہی دینے والے، مومنین فرشتے بہت گواہ یاد رکھے. تو انسان کو اللہ نے انٹیکٹ کر دیا، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے انسان کیا کرے گا، پھر بھی زمین کو اللہ گواہ بنائے گا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہتر سمجھا انسان کے لیے کہ انسان کے خلاف یہ خود گواہ بنے کہ انہوں نے کیا کیا، اور وہ کیوں گواہی دیں گی؟ اس لیے کہ اس کے رب نے، اللہ نے اسے اس کا حکم دیا ہوگا کہ تم گواہی دو. آگے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اس دن، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے. اب اس کی دو معنی ہیں. مختلف جماعتیں ہو کر زمین سے نکلنے کے بعد اللہ کی طرف حساب کتاب کو لوٹیں گے. دوسرا معنی حساب کتاب کے بعد مختلف جماعتیں بن کر جنت اور جہنم میں لوٹیں گے. دو معنی. اس روز لوگ مختلف گروہ میں، جماعتوں میں واپس لوٹیں گے. تو اس کے دو معنی، ایک کہ لوگ خبروں سے نکل کر حساب و کتاب کے لیے مختلف جماعتوں میں لوٹیں گے. دوسرا معنی لوگ حساب و کتاب کے بعد جنت اور جہنم میں جانے کے لیے گروہوں میں لوٹیں گے. اب یہ جو انسان لوٹ رہے ہیں چاہے وہ اٹھنے کے بعد سے لے کر اللہ کے پاس حساب و کتاب سے لے کر جنت اور جہنم، اس میں جو ہے بہت سارے مفسرین لکھتے ہیں یہ گروہ جماعتوں سے مراد یہ کہ مختلف اعمال کے اعتبار سے یہ لوگ ہوں گے. کسی کے چہرے روشن ہے، چمکدار ہے، یہ جنتی لوگ ہیں، یہ الگ گروہ میں. کسی کے چہرے سیاہ ہے، یہ جہنمی لوگ ہیں. اور یہ سیاہ کیوں ہوں گے؟ خوف اور ڈر سے جہنم، وہ الگ جائیں گے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ایسی جماعتیں اور گروہ بنے. یہ بھی اس میں مراد ہے کہ وہ لوگ جن کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے گئے وہ الگ گروپ میں، وہ لوگ جن کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیے گئے وہ لوگ الگ سے، ہے نا. سیدھے ہاتھ میں جس کے نام اعمال ملیں گے یہ جنتی لوگ ہیں، اور الٹے ہاتھ میں جب فرشتے نام اعمال دیں گے تو یہ جہنمی لوگ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کریں گے، تو اس لیے فرشتے پیچھے سے لے کے ان کے ہاتھ میں رکھ دیں. اسی لیے آتا ہے کہ الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیا جانا. دونوں باتیں، الٹے ہاتھ میں دیں گے تو قبول نہیں کریں گے وہ لوگ، تو معلوم ہے انجام کیا ہوگا. ہاتھ پیچھے کریں گے تو فرشتے پیچھے سے رکھ دیں گے، تو الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیے جائیں گے. یہ گروپ بن گیا. مفسر لکھتے ہیں اس کا معنی یہ بھی ہے کہ متقین ایک ساتھ گروہ میں ہوں گے، ہے نا. وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ایک ساتھ، چور جو چوری کر کے آئے وہ گروپ ایک ساتھ، زانیوں کا گروپ ایک ساتھ، متکبرین ایک ساتھ. مطلب مختلف لوگ مختلف اعمال کے اعتبار سے اچھے یا برے جتھے بن کے، گروپس بن کے، جماعتوں کی شکل میں جنت اور جہنم کی طرف جائیں گے. تو دو باتیں ہیں، ایک تو انسان اٹھنے کے بعد کیٹیگرائز ہو جائیں گا اور اللہ کے پاس پہنچیں گا، اور ایک معنی ہے کہ حساب و کتاب کے کیٹیگریز ہو کر پھر الگ الگ جائیں گے. تو اس سے پتہ چلا کمپنی بہت اچھی ہونا چاہیے، صحبت بہت اچھی ہونا چاہیے. اس لیے کہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے دنیا میں جس صحبت میں ہم رہا کرتے تھے جنت میں اگر داخل ہوں گے تو اسی صحبت میں ہم رہیں گے. اور خاص بات یہ رشتہ داروں کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ انسان جن رشتہ داروں کے ساتھ دنیا میں رہتا تھا ان سے محبت کرتا تھا جنت میں بھی انہی کے ساتھ تھا. اور اگر کوئی رشتہ دار نیچے رہ گیا، مطلب ایک رشتہ دار ہے، سمجھ لیجئے دو بھائی تھے ساتھ رہتے تھے، ماں باپ اور بیٹے ساتھ رہتے تھے. اب ہوا یہ کہ والدین کا مقام اونچا ہو گیا ان کے اعمال کے اعتبار سے، بچے نے اعمال کم کیا لیکن جنتی تو وہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ ان کو ساتھ رکھیں گا نیچے والے کا درجہ بڑھا کے اوپر والے کے پاس لا لیں گا. تو گویا متقین کی جو صحبت ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دنیا میں سمجھ دوستی کرتا تھا، دوستوں کے ساتھ رہتا تھا. جو دوست اچھے متقی پرہیزگار تھے وہ چاہیں گے جنت میں بھی ساتھ رہیں. اب ان کا مقام اونچا اگر کچھ دوستوں کا جو متقی پرہیزگار تھے تو یہ کم درجے والے کا درجہ بھی اونچا کر کے ان کے برابر لے جایا جائے گا. یہ فائدہ ہوگا نیک لوگوں کی صحبت کا دنیا میں، آخرت میں یہ فائدہ ہے نا. تو والدین اگر نیک تھے، اولاد بھی نیک تھی لیکن والدین کا مقام نہیں حاصل کر سکی اس سے تو ان کو اوپر، بچے اگر نیک تھے والدین سے ان کا مقام اونچا ہے، والدین کے ساتھ نیچے والدین کو اٹھا کے اوپر لے چل جایا جائے. سمجھ رہے؟ تو گروہ در گروہ لوگ آئیں گے اور جنت میں بھی جو ہے گروہ در گروہ رہیں گے. مختلف لوگوں کی پڑوسی ہوں گی، کچھ انبیاءوں کے پڑوسی ہوں گے، کچھ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی پڑوسی ہوں گے، کچھ لوگ صبر کرنے کی وجہ سے جو آئیں گے جنت کے بیچ میں ہوں گے، حالانکہ ان کا حق تھا پھر بھی لیا ہوں گے نا، ہے نا، جنت کے بیچ میں، جنت کے بازو میں، ادھر بہت ساری چیزیں. تو مختلف گروپ ہے، ٹھیک ہے. پھر جنت کے اندر جو ہے جنت الفردوس، یہ جو ہے عرش کے سب سے سینٹر والا حصہ ہے جنت کا، سب سے، چونکہ جنت عرش کے نیچے ہے، سب سے سینٹر والا حصہ جنت الفردوس. جنت الفردوس کے اندر اس کے بیچ کا حصہ مقام محمود، اور اس کے اندر بھی سب سے ٹاپ موسٹ حصہ وسیلہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جو اذان کی بات میرے لیے وسیلہ مانگے، میرے سے وسیلہ نہیں ہے، میرے لیے وسیلہ
جنت الفردوس، مقام محمود، وسیلہ. اور آپ سب کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے مقام محمود اور وسیلہ مجھے ملنے والا ہے. تو اگر جو میرے لیے اذان کے بعد وسیلے کی دعا کریں گا مطلب میرے لیے، مجھ سے نہیں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں نبی کا وسیلہ جائز ہے. کیوں؟ اذان کی دعا کے اندر ہے، اذان کی دعا کے اندر ہے. تو وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ وسیلہ دیتے. وہ سب سے ٹاپ موسٹ حصہ ہے، سب سے بیچ والا حصہ ہے نا. تو الگ الگ دیکھیے، وسیلہ، مقام محمود، جنت الفردوس، پھر جنت کے بیچ کا حصہ، بہت ساری چیزیں، پھر جنت کے مختلف حصے، درجات، پارٹیشن، حتیٰ کہ سب سے آخری آنے والا سب سے نیچے درجے میں بھی نیچے ہوں گا. جنت اونچی بھی ہے نا، یہ بیچ کا جتنا حصہ ہو رہا اتنا اونچا ہوتا جا رہا. تو سب سے نیچے، سب سے ظاہر سے سینٹر سے سب سے دور بھی ہوں گا، سب سے چھوٹی جنت جو حاصل کریں گا وہ آدمی ہوگا جو سب سے آخری میں آئیں گا. صحیح مسلم کی روایت ہے، جب آخری انسان جہنم سے نکلے گا جو جنتی ہوں گا، مطلب عقیدے توحید میں اس کی کوئی گڑبڑ نہیں ہوں گی، اعمال کے اعتبار سے بہت اس نے خراب اعمال کیے ہوں گے، سزا بھگت لیں گا. بھگت کر جب نکلیں گا، جانے لگیں گا، تو چونکہ انسانی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، ادنا ہوتی ہے، اس کو اتنا نہیں سمجھتا ہے، تو وہ سوچتے ہوئے جا رہا ہوں گا کہ کوئی جگہ باقی ہے کہ جنت میں لاسٹ، اس کو معلوم ہوگا وہ لاسٹ ہے، اس کے بعد کوئی بھی نہیں، کوئی جگہ ہے یا نہیں، وہ اس کی فکر یہ ہوگی. وہ آ کے کھڑا ہو جائیں گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گا اے بندے کیا چاہیے تجھے؟ تو وہ کہیں گا اللہ بس زیادہ کچھ نہیں، بس جنت دیکھ لو ایک بار، اتنا ہی میرے لیے کافی. کیونکہ اس کی امید یہ ہوں گی کہ جگہ ہی نہیں ہے اندر. لگا ٹھیک ہے، اور کوئی خواہش تو کچھ بھی نہیں. وہ جھانکیں گے اور وہیں رک جائیں گے. اللہ پوچھیں گا بندے تو نے مجھ سے وہ کیا تھا دیکھنے کا، باہر نہیں جا رہا؟ تو کہ اللہ بس ایک اور گزارش ہے، یہاں رک جاؤں تو اتنا ہی کافی. اللہ ٹھیک ہے رک جاؤ، پھر یہاں کوئی مسئلہ نہیں. پھر کہیں گے اللہ پوچھیں گا اس سے کہ تم وہاں رک گئے، تم نے تو کہا تھا وہاں رک کے واپس جاؤ، مطلب وعدہ کیا تھا کہ جھانکوں گا، پھر وعدہ تھا کھڑے رہوں گا. تو کہیں گے اللہ بس تھوڑا دروازے کے بازو کھڑے رہنا، اتنی مہلت دے دے تو کافی. اللہ کہ ٹھیک ہے، پھر جا کے کھڑا ہو جائیں گے، ہٹیں گے نہیں وہاں سے. اللہ پوچھیں گے آپ کھڑے بھی ہو گئے تم ہٹ رہے نہیں؟ تو کہیں گے اللہ بس وہ کچھ جگہ ہوں گی تو یہیں رک جانے کا ارادہ کرتا ہوں. تو لگا اچھا ٹھیک ہے کیا چاہیے؟ تو پوچھیں گے اللہ کچھ جگہ ہے کہ باقی، لیکن مطلب میں رہنا چاہتا ہوں. تو اللہ پوچھیں گے اچھا کیا امید ہے تم کیا خواہش کرتے ہو؟ تو اب انسان کی کیا خواہش ہوگی؟ 20-30 کا پلاٹ ہی رہتی ہے ہماری خواہش، اس سے اونچا کیا ہے؟ اللہ 20 فٹ بائی 30 فٹ مل جائے تو یہی کافی ہوتا ہے. چھوٹا پلاٹ کا ایک سائز ہوتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے. تو ویسے کچھ تو بھی سوچتے رہیں گا انسان. مطلب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے نا وہ حقیقی یقیناً ویسا گمان نہیں کر سکتے جیسے ہمارا رب جو ہے. بہرحال تو وہ سوچیں گا کچھ جگہ ہے کیا؟ تو اللہ کا اچھا کتنی چاہیے؟ وہ اس کے گمان میں کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں بول پائیں گے. اللہ کہیں گے اچھا دنیا میں جو سب سے بڑی سلطنت تھی، دنیا کی جو سب سے بڑی سلطنت تھی اتنی جگہ دے دوں؟ وہ کہیں گے ہاں پھر تو ٹھیک ہے، یہ تو بہت ہو گئی نا، سب سے بڑی سلطنت، ہاں اتنی تو دے دو چلیں گے. تو اللہ کہیں گے دنیا کی جو سب سے بڑی سلطنت تھی اس کے 10 گنا بڑی جنت میں تجھے دے دوں. یہ سب سے چھوٹی جنت، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی 10 ٹائمز گریٹر، سب سے چھوٹی سب سے ادنا جنت ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ زمین جتنی دے دوں؟ وہ کہیں گے ہاں زمین تو بہت ہوگی، ہمارے دنیا 64,000 کلومیٹر پورا، ہاں یہ تو کافی ہے. تو اللہ کہیں گا زمین سے 10 گنا بڑی میں تو جنت، سب سے چھوٹی جنت زمین سے 10 گنا بڑی، ہمارے ارتھ سے 10 ٹائمز بڑی، سب سے لیس، سب سے ہلکی، سب سے ادنا، سب سے آخری جنت ہی والی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو لوگ گروپس میں جا رہے ہیں، گروپس میں اعمال کے اعتبار سے گروپ میں جا رہے ہیں. انبیاء کا ایک گروپ جا رہا ہے، صدیقین کا ایک گروپ جا رہا ہے، شہداء کا گروپ ہے، صالحین کے اندر پھر مختلف اعمال جو مختلف صدقات، خیرات، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور مختلف اعمال کے اعتبار سے جا رہے ہیں. سیم حال ادھر بھی ہے، جو لوگ کافرین ہیں ان کا ایک جتھا ہے. کافروں میں پرلے درجے کے کافر جو منافق ہے وہ الگ گروپس میں جا رہے ہیں، سب سے نچلے گر رہے ہیں جہنم کے اندر. اس کے بعد وہ گروپ آ رہا ہے جو کافروں کا ہے، اس کے بعد وہ کافر آ رہے ہیں جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، وہ کافروں کا گروپ آ رہا ہے جنہوں نے انبیاء کے بعد لوگوں کو جھٹلایا ہے نا. مختلف کافروں نے جو مختلف تکلیفیں مومنوں کو پہنچایا ان کے گروپ آ رہے ہیں. زانیوں کا الگ جتھا جا رہا ہے، چوروں کا الگ جتھا جا رہا ہے. مطلب ہر گروپ الگ الگ اعتبار سے الگ الگ فارمز میں جا رہے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن لوگ جو ہے گروپس میں، جماعتوں کی شکل میں جائیں گے اپنے اعمال کی بات. تو اس کی علماء لکھتے ہیں 2 مقامات ہو سکتے ہیں، یا تو اٹھنے کے بعد اللہ کے پاس حاضر گروپس میں ہوں گے، یا پھر اللہ کے پاس حاضر ہونے کے بعد حساب اور کتاب کر کے جنت یا جہنم میں گروپ میں. بہرحال دونوں باتیں ایک ساتھ ہو سکتی ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا اور اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے، خبر سے اللہ تک واپس لوٹیں گے یا پھر اللہ سے جنت یا جہنم تک، ہم نہیں جانتے. بہرحال دونوں معنی بھی ہو سکتے ہیں. لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے، اعمال دکھا دیے، رجسٹرز کھول دیے جائیں گے. اور یاد رکھیے اعمال دکھا دیے جائیں گے، لیکن ہم کبھی بھی اس گمان اور خوش فہمی نہ رہے جس طرح سے بہت سارے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ اعمال بالکل کرتے نہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ رحمان اور رحیم ہے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اعمال دکھا دیے جائیں گے. اعمال کا اپنا ایک وزن ہے، اعمال بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں. اور اعمال میں خاص طور سے وہ اعمال جو پلڑے کو بھاری ہوتے ہیں، پلڑے کو جھکا دیتے ہیں. سیدھے ہاتھ کا جو میزان جب قائم ہوگا، ترازو جب لگیں گا، اس کا رائٹ کو جو جھکا دیں گے، وہ اعمال جو حدیث میں آتے ہیں ان کو کرنے کی ہم نے زیادہ کوشش کرنا چاہیے. جیسے کہ سب سے افضل جو عمل، سب سے بھاری عمل جو ایک میزان میں ہو سکتا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے.
لا الہ الا اللہ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے اگر ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھکا، اتنا وزنی کلمہ ہے. مطلب اس پہ اس کو پڑھے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اس پہ زندگی گزارے، اس میں مر جائے تو وہ ہے. اسی طرح اخلاق کے بارے میں آتا ہے کہ اخلاق میزان میں سب سے بھاری عمل ہے، اس سے بھاری کوئی عمل نہیں اخلاق. تو ہم کیا کریں، وہ چیزیں جو ہمارے پلڑے کو رائٹ ہینڈ سائڈ کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے وہ جمع کریں. افسوس کی بات ہے ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ کی چیزوں کو، الٹے طرف کا جو پلڑا ہے اس کو بھاری کرنے والے عمل اللہ محفوظ رکھے وہ کرتے ہیں. بہرحال تو یہاں کہا کہ وہ اپنے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں گے. اور کچھ لوگوں کے تعلق سے آتا ہے جن کے اعمال یہ ہے کہ ان کی نیکیاں بس ایک چٹھی پہ ہوں گی، بس اتنی گناہ کے 99 دفتر بھرے ہوئے. ایسے بھی لوگ، کچھ کے اعمال ایسے ہیں کہ جہاں تک نظر جاری اس کے گناہ کا دفتر ہے، مطلب اس کا جو رجسٹر ہے گناہوں سے اتنا بھرا ہے کہ جہاں تک نظر اس کی جاری اس کو پورے گناہ نظر آ رہے ہیں. ایسے بھی ہے. کچھ وہ ہوں گے جیسے انبیاء صلحاء، ڈر تو رہے ہیں کہ کیا ہوگا لیکن اللہ ان کے ساتھ اچھا فیصلہ کرنے والا، لیکن پھر بھی ڈر رہے ہیں. یاد صحیح مسلم کی روایت ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تمام بڑے بڑے برگزیدہ انبیاء بھی ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہوں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی ہمت نہیں کریں گے. آدم علیہ السلام کے لوگ جائیں گے اس لیے کہ میزان قائم نہیں ہوگا، لوگ اٹھ جائیں گے، گروہ در گروہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے، جمع ہیں اور پسینے میں ڈوبے ہوئے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی یہاں تک، اور کوئی مکمل ڈوبا ہوا ہے پسینے میں، اس لیے کہ سورج صرف 1 میل 1.5 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر کے فاصلے پر آ چکا ہے. اور لوگ کہیں گے کہ چاہے جہاں بھی ہمارا فیصلہ ہو کم از کم یہ اس سے چھٹکارا ملے، یہ تکلیف میں ہم کھڑے ہیں. لوگ جا کے آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں، کہیں گے آدم تم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تم جا کے آج اللہ کو کہو کہ میزان قائم کر دے. آدم علیہ السلام کہیں گے بالکل نہیں، آج اللہ اتنا غضب میں ہے جو اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوگا. کہیں اگر اس نے میری وہ خطا پکڑ لی جب مجھ سے کہا تھا اس شجر، اس جھاڑ کے قریب مت جانا جس کا پھل میں نے کھا لیا، تو آج تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، تم کسی اور کے پاس جاؤ. ہاں تم ایک کام کرو، نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہے جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے، ہو سکتا ہے آج وہ تمہاری سفارش کرے. میں تو بڑے بڑے انبیاء کانپ رہے ہیں. نوح علیہ السلام کے لوگ جائیں گے، کہیں گے نوح آپ چلیے میزان بولیے اللہ کو حساب و کتاب قائم کرے. نوح علیہ السلام بولیں گے آج اللہ اتنا غضب میں، نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا، آج میں نہیں جاؤں گا کہ اللہ نے میری بد دعا کو پکڑ لیا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کی، تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، تم کہیں اور جاؤ میرے سے. تم ایک کام کرو، ابراہیم کے پاس جو اللہ کے دوست خلیل ہے شاید وہ کر دے. میں تو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ابراہیم اللہ سے آپ جو ہے سفارش کیجئے کہ جو میزان قائم ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کہ نہیں، اللہ مجھے اگر پکڑ لے میرے 2-3 جو اقوال میں نے کہے تھے دنیا میں، تو آج میں کہیں کا نہیں رہوں گا، کہیں اور جاؤ تم. اور تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو اللہ نے ان سے سیدھا کلام کیا، کلیم اللہ ہے، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ اتنا غضب میں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد، میری اگر وہ خطا جو میں نے مکہ مارا تھا اور وہ آدمی مر گیا خبتی مصری، میں کہیں کا نہیں رہوں گا. تم عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ اللہ کا کلمہ ہے، کلمۃ اللہ، روح اللہ، اللہ نے ان میں روح ڈالی تھی، شاید وہ سفارش کرے. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو عذر حدیث میں نہیں آتا، انہوں کیا دیں گے، لیکن کہیں گے میں نہیں کر سکتا ہوں. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے، جا کے اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے، اللہ ان کو کلمات سکھائیں گا، وہ کلمات سے وہ اللہ سے دعا کریں گے، اس کے بعد سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں وہ کلمہ پڑھیں گے جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا. پھر اللہ رب العزت کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، سفارش کرو، قبول کی جائیں گے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، کچھ لوگ اس سفارش کے وجہ جنت میں جائیں گے. پھر آپ سجدے میں گر پڑیں گے، پھر ایک وقفہ پتہ نہیں کتنا عرصہ، اس کے بعد اللہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، سفارش کرو، قبول کیے جاؤں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، پھر سفارش کریں گے، پھر کچھ لوگ جائیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، حدیث میں آتا. تو یہ ایسی سفارش نہیں کہ ایک بار کی اور سب چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وہ کلمات پڑھیں گے جو کلمات ان کا رب ان کو اس دن سکھائیں گا، پھر اس سے سفارش کریں گے، ایک جتھا اور گروپ نکل کے جائیں گا. سوال یہ جو اس چکر میں بیٹھے ہیں کہ اعمال بغیر کرے کہ بھی نبی کا دامن، اس کا دامن، ولی کا دامن پکڑ کے چلے جائیں گے، سوال یہ ہے کیا نبی ولی ان لوگوں کی سفارش کریں گے جو لوگ دین پر نہیں چل کے آئے، یا ان کی کریں گے جو چل کے آئے؟ بتائیے. یہاں تو پورے گناہ کیے جا رہے ہیں، ہم تو اس کا دامن پکڑ کے اس کے خاندان سے چلے جائیں گے. تو یہاں بڑے بڑے انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے دوسروں کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے نا. بہرحال یہ وہ وقت ہے. تو لوگ گروہ در گروہ جائیں گے، اپنے اعمال کو وہ دیکھیں گے، ان کے اعمال جو ہے تولے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے تم ساتھ ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، اور جس کسی نے ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا وہ عمل نامے میں دیکھ لے. اور روایت میں کہ جس کسی نے مسجد میں سے ایک تنکا اٹھا کر پھینکا ہوگا وہ بھی نامہ عمل لکھا ہوا ہوگا. مسجد سے تنکا اٹھا کر، مسجد میں ہوتی نا کچرا وغیرہ گرا ہوا ہے،
پھینک دینا چاہیے. تنکا اٹھا کر پھینک. اب ہمارے پاس ہوتا اب کیسا پھینکنا, آپ اٹھا کے جیب میں رکھ لیجیے, مسجد سے نکل کر پھینک دیجیے. مسجد میں گندگی کرنا تو دور کی بات ہے, گرا ہوا تنکا اٹھانا چاہیے. مسجد کی در اور دیوار پہ تھوکنا نہیں چاہیے, ممانعت ہے اس کی ادر کی بہت سخت. ہمارے پاس ہم دیکھتے طہارت خانوں میں جا کے لوگ دیواروں پہ تھوکتے ہیں, راستے میں چلتے تھے مسجد کی دیواروں پہ تھوک دیتے ہیں, منع ہے, ممانعت. تو تنکا بھی اٹھایا ہوں گا, تنکا بھی صفائی, وہ بھی لکھا ہوا. ذرہ بھی لکھا ہوا ہے, مطلب اس نے اگر ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوں گا وہ دیکھ لیں گا. اور ذرے کے معنی میں آتا ہے, جو مفسرین لکھتے ہیں, جو بہت زیادہ قوی جو معنی لیا تھا وہ یہ چونٹی سے چھوٹی کوئی چیز. حالانکہ اس کے علاوہ بھی معنی لکھے ہیں لوگوں نے, عربی دان ہے, جیسا کہ آپ زمین پہ ہاتھ مار کے جب اٹھاتے ہیں تو جو ایک سب سے چھوٹا پارٹیکل لگتا ہے اس کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے. کچھ نے کہا وہ جو روشنی جو کسی سوراخ میں سے آتی دھوپ کے اندر اور اس میں کچھ چیزیں اڑتی وہ بھی ذرہ ہے. لیکن سب سے قوی جو معنی جو لیا ہے مفسرین نے وہ کون سا ہے, چونٹی سے چھوٹی چیز. تو ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوں گا, ذرہ برابر بھی بھلائی کیا ہوں گا, وہ اس کو دیکھ لے. اور اس کے شان نزول کے اندر جو بات آتی ہے, میں نے کہا دو لوگوں کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی. جس میں سے پہلا وہ شخص تھا جو چھوٹی نیکی کو سمجھتا تھا کیا فائدہ اس کو کر کے, ایزی لیتا تھا, چھوڑ دیتا تھا. اور دوسرا وہ ایک شخص تھا جو چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھتا تھا, مطلب ایسا جھوٹ بول جائے کبھی چوری کے لیے معمولی سمجھتا تھا. ان کے لیے یہ صورت اتری کہ جو کوئی جو ہے ذرہ برابر بھی خیر کرے گا وہ اس کو دیکھ لے. اور جب انسان خیر کرتا ہے, نیکی کرتا ہے, تو ثواب 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 700 اور 700 سے لے کر ملٹیپل آف 700 ٹائمز اللہ اجر دیتا ہے. یہ خاص بات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے نیکی کو بڑھا دیتا ہے, زائد دیتا ہے. یاد رکھیں, تو ذرہ برابر بھی اگر نیکی, آج کتنی ایسی نیکیاں ہیں, کتنے ایسے خیر کے کام ہیں جس کو ہم نہیں کرتے. کوئی اور کر لیں گے نا, میں تو بہت بڑی نیکیاں کرتا ہوں نا, توحید پر ہوں, اتباع سنت کرتا ہوں, ہے نا, تو راستے میں کوئی آدمی گرا تو اٹھانا کیا ضروری ہے, کوئی دوسرا کر لے یہ نیکی. نہیں, پتہ نہیں وہ چھوٹی نیکی مغفرت کے لیے کام آ جائے. جس نیکی کو ہم معمولی سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہی مغفرت کا سامان بن جائے, یا اللہ کے پاس وہی گرفت بن جائے کبھی. سمجھ رہا, تو کوئی بھی چیز کو چھوٹا نہ کرے, کوئی بھی چیز کو ذرہ برابر. اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں تھوڑی چیز جمع ہو کر ہی جو ہے کوئی بڑی چیز بنتی ہے. تو ذرہ برابر بھی کسی خیر کو کیا ہوں گا دیکھ لیں گا, اس نام اعمال میں لکھا ہوا. اور پھر فرمایا اللہ نے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور ذرہ برابر بھی شر کیا ہوں گا, برائی کیا ہوں گا تو وہ بھی دیکھ لیں. ذرہ برابر بھی برائی کیا ہوں گا تو وہ بھی لکھا ہوا دیکھیں گے. یہ لیکن ہمارے رب کا فضل ہے, جود اور کرم ہے کہ وہ ایک گناہ کا ایک ہی گناہ دیں گا بدلے, ایک گناہ کا ایک ہی گناہ دیں گا. اور ایک نیکی کا 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 700 تک اجر, اور 700 سے زیادہ اس کی نیت انٹینشن کے اعتبار سے ملٹیپل ٹائم آف 700 ملیں گا انشاءاللہ. لیکن گناہ کا ایک ہی ملے, یہ اللہ کا فضل ہے. اور اس پر ایک فضل یہ بھی ہے, ہماری نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے, مٹا دیتی ہے, ہٹا. سمجھ رہے آپ, جیسے کہ انسان نے چھوٹے موٹے گناہ کیے اور اس کے بعد اس نے نماز قائم کر لی اور اس نے روزہ رکھا, اچھے سے وضو کرتا ہے, تو یہ اعمال کیا کرتے ہیں, اس کو معاف کرتے چلے جاتے. یہ سارے گناہ انشاءاللہ اس میں معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکیاں ایک تو گناہ کو مٹاتی ہے اور خود اپنے آپ میں 1 to 10 اور 10 to 700 یا اس سے زیادہ اپنے آپ میں جو ہے فائدہ رکھتی ہے. تو لہٰذا یہ اللہ کا فضل ہے. تو ایک انسان نے ذرہ برابر نیکی ہوں گی دیکھ لیں گا اور ذرہ برابر شر کیا ہوں گا دیکھ لیں گا. اسی لیے بہت سارے سلف کا یہ خیال تھا کہ کسی گناہ کو کبھی چھوٹا سمجھ کے مت کرو اور کسی نیکی کو کبھی چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو. اس لیے کہ جب تم گناہ کرو گے, اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے لکڑی جمع کی اور لکڑیاں جمع ہوتی رہی اور کسی نے اس میں آگ لگا دی. تو یہ چھوٹے گناہ ایسی ہوتے, جمع ہوتے اور جہنم میں لے کے جیسے ایک آدمی نے ایک لکڑی ڈال دی, پھر دوسری ڈال دی, تیسری چوتھی پانچویں جمع ہو کر ڈھیر, اور کسی نے آگ لگا دی, اس کو جل جائیں گا. لیکن شروعات میں تو 1 تو ہے, 2 تو ہے, 3 تو ہے, 4 تو ایسی ہوتا ہے. تو گناہ کا ایسی معاملہ, آدمی شروع کرتا ہے تھوڑا تو ہے, بالکل ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے, اور نیکی بھی ایسی تھوڑی تو ہے پوری کر لیتا. اسے کئی مثالیں میں دے سکتا. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی تھا کہ قرآن و سنت کے مطابق داڑھی رکھا ہوا تھا, پھر کسی موقع پہ اس کو لگا نہیں اب شادی وادی تھوڑی کم کر دیتا ہوں. ہوتا ہے بہت سے نوجوان شادی میں چھوٹی کر لیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے اس کا پھر شیطان آتا ہے, پھر چھوٹی ایک زمانہ آتا ہے ایک دم بالکل مطلب بس لائف لائن چالو ہے, مطلب زندہ ہے, مطلب ابھی ختم ہونے کے بالکل در پہ. اور ایک زمانہ آتا ہے بالکل کلین شیپ دیکھ. وہیں ایک آدمی تھوڑی سی رکھ لے, چلو ابھی رکھ لیتے, دیکھیں گے بقرعید تھی 10 دن نہیں کاٹا تو رکھ لیتا ہوں. پھر تھوڑی بڑی کچھ سال بعد ملتے تو بولتا تو علامہ بن گیا, مطلب بڑی داڑھی ہو گئی اس کی. تھوڑی اسٹارٹ ہی ایسی چھوٹی سی ہوتی ہے اور پھر وہ چلتا رہتا معاملہ. تو نیکیوں کو بھی ایسا ہے, جب ہم بولیں یہ تو چھوٹی نیکی کیا ہے اس میں ضرور, جب ہم تو بڑے نیکیاں کرتے ہیں.
تو آپ کیا کریں گے پھر؟ حقیر چونکہ نیکی کو جان رہے، جب ایک چھوڑیں گے، دو چھوڑیں گے، تین چھوڑیں گے، ایک زمانہ آئے گا آپ نیکی کو چھوڑ چکے ہوں گے۔ اور جب کسی گناہ کا چھوٹا تو ہے کیا ہوا کر لیتا، ارے چھوٹا تو ہے کیا کر، چھوٹے گناہ جمع ہوتے ہوتے ایک بڑے گناہ کی طرف آپ کو آمادہ کرنے، سمجھ؟ میں زنا تو نہیں کرتا ہوں نا، صرف عورتوں کو دیکھ لیا تو کیا مسئلہ ہے؟ آپ شروعات کر دی شیطان نے، چونکہ اس نے آپ کو ایک گناہ کو چھوٹا دکھایا، اب آپ وہ چھوٹا کریں گے تو بڑے تک پہنچنے کا راستہ اس نے خود بخود کھول دیا آپ کے میرے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کسی گناہ کو ہم چھوٹا سمجھ کے کبھی نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ذرہ برابر بھی اس نے شر کیا ہوگا تو دیکھ لیں۔ ایک شخص آیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس، اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں اور جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو یہ آیت پڑھ کے سنائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور پھر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اس نے کہا کہ میں یہ بات کو سمجھ گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم اس بات کو سمجھ گئے؟ تو کہا سمجھ گیا۔ تو کہا اب تم سب سمجھ گئے، اگر تم اس کو سمجھ گئے اس بات کو اور اس پر ٹکے رہے ساری زندگی تو تم سب سمجھ گئے، بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو مل جائے گا، ذرہ برابر بھی شر کرو گے، گناہ کریں گے تو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ اب آدمی ہر کام سے پہلے یہی سوچے، ہر کام سے کسی کی زمین ہتھیانا ہے، ذرہ برابر کا بدلہ ملے گا تو یہ تو اتنی بڑی زمین ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک بالی زمین کسی نے ماری تو 7 زمینوں کے برابر وزن گلے میں لٹکا دیا جائے گا، ارے نہیں کرنا، نہیں اتنی سے تو لے رہے کیا جا رہا ہے، 1 انچ 2 انچ، ذرہ کی بات ہو رہی ہے، نہیں تو ذرہ پھر اتنی اور اتنی، اور یہ سوال ہی نہیں آتا نا، نہیں تو نہیں۔ اور ذرہ برابر نیکی کی ہوں دیکھ لیں گا تو آدمی کبھی نیکی کو نہیں چھوڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو، کچھ نہ کچھ کر کے نیکی کریں گا، نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب وہ تھوڑی نیکیاں کرنے لگیں گا وہ بڑی نیکیوں تک آسانی سے انشاءاللہ پہنچ جائے، اور جب تھوڑے گناہ کرنے لگیں گا تو اللہ رحم کرے بچائے وہ بڑے گناہوں تک، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں، جو اس قرآن کے اس سورے کا جو پیغام ہے نا سورہ زلزال کا، وہ ہے ایک تو آخرت کا تصور یاد دلائے سورت میں، تم کو اٹھنا ہے، گروہ در گروہ تم اللہ کے پاس حاضر ہوں گے اور تم جنت اور جہنم میں گروہ در گروہ جاؤں گے، یہ بات کو یاد رکھو جو اس کا اصل کنکلوژن ہے سورت کا۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوں گی دیکھ لیں گا، جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوں گا دیکھ لیں گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم ہر معاملے میں احتیاط کریں اور یاد رکھیں جن چیزوں کو کبھی کبھار ہم چھوٹا سمجھ کے کرتے ہیں نا، یہ جنت جانے اور جہنم جانے کی وجہ بن جاتی ہے۔ آئیے 2 مثالیں دیتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص راستے سے جا رہا تھا، اسے پیاس لگی تھی، اس نے ایک کنواں دیکھا، کنویں میں پانی بڑا نیچے تھا، وہ اتنا پیاسا تھا کہ اس کا منہ کھل گیا تھا پیاس کی وجہ سے، ہوتا ہے نا آدمی جب پیاسا ہو جاتا تو زبان باہر نکالتا ہے، ہانپتا ہے تاکہ کچھ ٹھنڈک ملے۔ اس نے پانی نیچے تھا، وہ اندر اترا کنویں میں، پانی پیا، چونکہ اس کو ڈول نہیں تھا، پانی کھینچنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ جب وہ اوپر آیا دیکھا ایک کتا ہے، زبان باہر نکلی ہے، ہانپ رہا ہے، اور اس نے سوچا اس شخص نے یہ ویسے ہی پیاسا جیسے میں پیاسا تھا، پانی کیسے لانا، ڈول بھی نہیں، سمجھ رہا؟ اور کتا کوئی اتنا سمجھدار جانور نہیں کہ اٹھا کے اندر لے جا سکے، لے گئے تو لائیں گے کیسا، لاجیکل نہیں۔ وہ اندر اترا کنویں میں، اترنے کے بعد اس نے اپنے جوتے کو اتارا، جوتے میں پانی لیا، جوتے کو منہ میں پکڑا، اوپر لا کر کتے کو پانی دیا۔ کتا نجس عین ہے، اس کا بیچنا، اس کی جلد، مطلب اس کی چمڑی، وہ سب حرام ہے، اس کی تجارت کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بعد بھی وہ اللہ کی مخلوق ہے نا، پیاسا تھا، پانی پلایا، اللہ نے اس کی عمل کی وجہ اس کی مغفرت کر دی گناہ۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، لیکن ایک بات یاد رکھیں ان تمام روایتوں میں یہ لوگ توحید پڑھتے ہیں، توحید کے بعد تمام ان سے گناہ ہو رہا ہے۔ فاحشہ عورت تھی، توحید پرست تھی، لیکن کیونکہ توحید کے بغیر مغفرت ہوتی نہیں کسی کی، یہ بات بالکل آپ لکھ لیے، مطلب یہ کبھی بھی ایسا کچھ آتا نہیں مغفرت ہوگی، تو توحید پرست ہی تھا، گناہ گار تھا، لیکن فاحشہ منہ کالا کرتی تھی لوگوں سے۔ اس نے ایک بار ایک کتے کو پانی پلایا، کیسے پانی پلایا کہ کتا پیاسا تھا، اور اس نے اپنی اوڑھنی نکالی، جوتے کو باندھا، کنویں میں ڈال کے پانی نکال کے پلایا، اللہ کو ادا پسند آ گئی، اس کی مغفرت کرتی، لیکن وہ توحید پرست تھی۔ دوسری روایت بخاری کی، ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی جس نے ایک بلی کو پکڑ کے اپنے گھر بند کر دیا، نہ خود کھلایا نہ اسے چھوڑا کہ وہ جا کر اللہ نے جو اس کے لیے رکھا ہے رزق کھائے، بلی مر گئی، اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا۔ تو یہ دونوں اعمال چھوٹے دکھ رہے نا ہمارے زندگی کی روٹین کے اعتبار سے، وہ کتا پیاسا تھا ہم پانی پلائیں گے اس کو، بس چلے تو پتھر اٹھا کے ماریں گے ہم اس کو، پانی پلانا تو سیکنڈ سوچ بھی نہیں ہماری۔ دیکھیے وہ نجس عین ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے، نجس عین ہے اللہ کی مخلوق، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی چھوٹا جانور ہو، ہمارے بچے اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو یا بند ہو، ہماری کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے محلوں کے اندر بچے کتوں کے بچوں کو، چھوٹے جو ہوتے ہیں، بلی کے بچوں کے بے دردی سے مارتے ہیں، چوزوں کو لا کے کیسا ان کی گردنیں توڑتے ہیں، اور آپ بھی خوشی سے لا کے 2-2.5 روپے 5 روپے کا چوزا دے دیتے ہیں، مارنے تو اس کو ماریں گے تو میں زندہ رہوں گا اس لیے کہ سکون نہیں لینے دیں گے میرے کو، آپ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن معمولی چیز نہیں ہے۔ بلی کو پکڑ کے اپنے گھر بند کر دیا، بلی خود کچھ نہیں کھا سکی، اس نے خود کچھ نہیں کھلایا، جہنم میں چلے گئی۔ تو ایک جانور کی موت کے جہنم میں جا رہا ہے، معمولی مت سمجھو، کسی عمل کو ہم کبھی بھی کیا ہے
چھوٹا سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے، ہر بار کوشش کرے، ہو سکتا ہے چھوٹا عمل اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا، یہ تھوڑا سا صدقہ شاید ذریعہ بن جائے، یہ تھوڑا سا معاملہ، بڑے بڑے اعمال ہو سکتا ہے ایک طرف رہ جائے، چھوٹا عمل ہی مجھے جنت کی طرف لے جانے والا بنے۔ تو اللہ نے اس سورت کا جو کنکلوژن ہے، تھوڑا بھی اگر کسی نے خیر کیا ہوگا تو دیکھ لیں گا، اور تھوڑا بھی اگر شر کیا ہوگا تو دیکھ لیں گا، اگر اس بات کو ہم سمجھ جائیں انشاءاللہ تو ہماری زندگی بدلنے کے لیے 2 آیتیں بالکل 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 کافی ہے کہ اب ہر چیز سے پہلے سوچنا ہے، ذرہ برابر بھی نام عمل میں آنے والا ہے تو اب لکھانا ہے اپنے کو، اور ذرہ برابر گناہ بھی آنے والا ہے تو یہ اپنے کو لکھانا نہیں ہے، اگر ہو گیا ہے تو وائپ آؤٹ کرانا ہے، مٹانا ہے فرشتوں کو، اور وہ کیسا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرو، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی، سمجھ رہا بات؟ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، مسجد نبوی موجود ہے، ایک شخص بھاگا آیا، بھاگتے ہوئے آیا، کسی نماز کے وقت، روایت میں الفاظ نہیں ہے اور کچھ میں ہے، میں بھول رہا ہوں وہ کیا ہے، بھاگتے آیا اور کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہوا، کیا ہلاک ہو گیا، کیا برباد ہو گیا، کیا ہو گیا معاملہ؟ ٹھیک، تو کہا میں ایک خاتون کے پاس گیا، ایک عورت کے پاس گیا، میں نے زنا چھوڑ کے سب کچھ کر لیا اس کے، اب میری کیا سزا ہے؟ تو کہا یہ تیرے اور تیرے رب کے بیچ کا معاملہ ہے، ڈسکلوز کیوں کر رہا ہے، توبہ کر لے۔ وہ نہیں مانا، وہیں رکا رہا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہا کہ میں نے ایک عورت سے زنا چھوڑ کے سب کچھ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر وہیں رہا۔ پھر اگلی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے کھڑے ہو گئے، کہا میں نے ایسا کیا، سزا سناؤ اس کی، پنشمنٹ چاہیے مجھے اس کی، مجھے گناہ وائپ آؤٹ کرنا، مٹانا ہے۔ آپ پھر خاموش، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اگلی نماز تک پھر رکا رہا، سب نے کہا کہ تیرے رب کے بیچ گناہ، معافی مانگ، کھڑا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو آیا میرے پاس، تو نے وضو کیا، تو نے نمازیں پڑھی ہمارے ساتھ، انشاءاللہ یہ نمازیں وغیرہ اس گناہ کے معافی کے لیے کافی، سمجھ؟ اس لیے کہ حسنات تو کر رہا ہے نا اس گناہ کے بعد، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سیئات، گناہوں کو مٹانا، سمجھ رہا بات؟ ایسا بہت ساری بار ہوتا ہے، لیکن یقیناً یہ روایتیں ہمارے لیے دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کی کہ ہم وہ گناہ کریں اور پھر نماز پڑھ لیں، یہ ہو جائے تو اس کا حل دیا جا رہا ہے، اور یہ مفہوم تھا حدیث کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ صحابہ کہہ رہے چلے جا، آپ سے نہیں کہہ رہے نا کچھ تو چلے جا، نہیں ہوں گی سزا، نہیں، رکے رہے، اڑے رہے، سمجھ رہے؟ تو گناہ انہوں نے کیا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے گناہ میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہے، اس کو مٹانا چاہتے تھے۔ طریقہ اس لیے میں نے کہا نماز، وضو وغیرہ بھی ہمارے گناہوں کو معاف، ٹھیک ہے؟ تو کسی گناہ کو ہم معمولی سمجھ کے نہ کریں، اور کسی نیکی کو معمولی سمجھ کے ہم نہ چھوڑیں۔ اگر یہ ہم سمجھ جائے تو زندگی انشاءاللہ ہماری بدل سکتی ہے۔ ہر چیز کے کرنے سے پہلے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ذرہ بھی نام اعمال میں لکھا جانے والا ہے۔ جیسا جو لوگ اب تو گورنمنٹ جاب نہیں ہوتی ہے، لیکن گورنمنٹ جاب پر تھے اور ان کی وہ گڈ بکس بنتی تھی نا، کتابیں بنتی تھی، ان کا بڑا باس لکھتا تھا بہت اچھے اسسٹنٹ ہے میرے، یہ بولتا ہاں بس اپنا تو آگے کا پروموشن کا معاملہ طے ہو گیا، اور وہ لکھ کے چلے جائے بہت ہی ناکارہ، نالا ہے، فلاں، تو پھر اس کو دعوت دو، چاپلوس، پہلے بول دیتا تھا لکھنے والا ہوں میں، تو پھر دعوت دو، چاپلوسی کرو، فلاں کرو، اس کے بعد بھی کچھ تو بھی غلط لکھ کے جاتا تھا۔ وہ ریکارڈ بک آپ کے لائف ٹائم کی اچیومنٹ پر، آپ کے پینشن پر، آپ کی سروس پر پورا ایفرٹ کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اسی طرح نام اعمال بھی تیار ہو رہا ہے، فرق یہ کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن تیار ہو رہا ہے۔ تو میں بھی چاہوں گا میرے گڈ بکس پورا، میرا ہر چیز، میرا نام اچھی کتابوں میں سے لکھا، ہم اس کو مٹا سکتے اپنے گناہوں کو۔ تو ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچیے کہیں یہ چھوٹا گناہ ہے لیکن کہیں اس میں تو نہیں آ رہا ہے کہ میں چھوٹا سمجھ کے کر رہا ہوں، اس لیے کہ پھر اس میں بڑے کی طرف جا سکتا ہوں، اور کسی نیکی کو میں چھوٹا سمجھ کے نہ کروں۔ انشاءاللہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم حقیقت میں یاد رکھیں دین اور اسلام کے پیغام کو سمجھیں گے، وہ یہی ہے۔ بھائی نے ایک سوال کیا، اکثر ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کیڑے مکوڑوں کو مار دیتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے ان کو اگر سمجھائے بھی تو نہیں سنتے، پھر جا کر مانتے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بچوں کی اس کی تعلیم اور تربیت دینا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ ہاں اگر یہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، ستاتے ہیں، کاٹتے ہیں تو پھر تم اس کو مار سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ مکوڑا بڑا ہے، کاٹ سکتا ہے تو مارا جا سکتا ہے، لیکن ایسے جانور جو اپنی انوائرمنٹ میں ہو، کھلے ماحول میں ہو، میدان میں ہو، کھیت میں، کھلیان میں، جنگل میں ہو، ان کو مارنا تو منع ہے۔ لیکن ایسے جانور جو ہمارے گھروں میں آ جائے، ہم کو تکلیف دے سکتے ہیں، تو ان کو مارنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ زہریلے جانور ہوتے ہیں جو آپ کو کاٹ سکتے ہیں، تو ان کو آپ چاہے کاٹے یا نہ کاٹے مار دینا چاہیے۔ بچھو ہو گیا، ہے نا، حدیث کے اندر ہے کہ بچھو اگر ہو تو آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ 5 جانوروں کو دیکھتے ہی مارنے کا حکم ہے، مار دو بول کے حکم ہے۔ ایسے جانور جن سے ریبیز پھیلتا ہے، ٹھیک ہے، کتا ہے، ایسے جو روڈنٹس ہوتے ہیں، روڈنٹس مطلب چوہا، گھونس، چونکہ یہ انسان اور فصلوں کو بہت زبردست بے تحاشا نقصان پہنچاتے ہیں نا، گھر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں گھونسوں کی وجہ سے، پورا آپ کے ٹائل ہر چیز برباد ہو جاتی ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، کھیت کے کھیت برباد کر دیتے ہیں، تو مار دینے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جیسے آپ نے سوال کیا کیڑے مکوڑے ہیں، تو اگر موذی ہے، نقصان دہ تو مارنا ہے، نقصان دہ نہیں ہے تو بچوں کو آپ تعلیم کر دیجیے بیٹا نہیں مارنا۔ اگر مارے تو کبھی آپ بچوں کو نصیحت کیجیے کہ نہیں مارنا ہوگا، جو بھی نصیحت کا طریقہ ہوتا ہے، بات بند کرنا، تھوڑا سا ان کو مارنا کہ نہیں بولے نا ہم نے، جب وہ مکوڑا کاٹا تو آپ مارو۔ بڑے مکوڑے کاٹتے، چھوٹے نہیں کاٹتے، تو آپ ان کو تربیت بھی دے سکتے ہیں۔ تو کوئی بڑا مکوڑا
آپ کو کاٹیں گے، چھوٹے نہیں کاٹتے ہیں، دیکھو یہ تو ہے نا، تو وہ پارٹ ہوتا ہے، ورنہ کئی بچوں کو کاٹے تو پھر وہ سب کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک اس سے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے والدین بہت سی بار دیکھا جاتا ہے بچوں کو فری ہینڈ چھوڑ دیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، وہ مکوڑوں کو مار رہے، ان کے ٹکڑے کر رہے، منڈی نکال کے لا رہے، پیرا الگ کر رہے، وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن آپ اس سے ایک چیز دیکھیے، آپ کا بچہ بے درد اور سخت دل بنتا جا رہا ہے یہاں سے، اس کا ایک فرسٹ فیز سے گزر رہا ہے۔ کسی آپ نے چوہے کو پکڑا، اس کو مار دینا، ظاہر سی بات نقصان دہ، بہت نقصان کرتے چوہے، اتنا مالی نقصان جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن آپ اس کو پکڑ کر، بچے پھر بیٹھ کر اس کو چٹکے دے دے کر مارتے، میں نے دیکھا، بہت غلط بات۔ اس سے سنگ دلی، دل کی سختیاں ہوتی ہے۔ آج وہ جانوروں کو کرتے ہیں، کل انسانوں کو بھی تکلیف دیں گے، تھوڑے سے معذور، لنگڑے، لولے، پاگل، ان کو تکلیف۔ لہٰذا میں کہوں گا ان کو تعلیم دی جائے، تربیت دی جائے، بتایا جائے کہ کسی جانور کو بے وجہ نہیں مارنا چاہیے، اور خاص طور سے آنکھ کے ذریعے تو مارنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک انبیاؤں میں سے ایک نبی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح حدیث، نبیوں میں سے ایک نبی تھے، وہ ایک جگہ سے جانے لگے، پڑاؤ ڈالا، پھر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو وہاں چوٹیوں کا بل تھا، انہوں نے اپنے ماننے والوں کو، صحابہ سے کہہ دیا ان کی کہ ان کے بلوں کو جلا دو۔ اللہ رب العزت نے تبھی ان پر وحی بھیجی اور کہا کہ آنکھ کا عذاب آنکھ کے رب کے علاوہ نہیں دے سکتا ہے، رب جلا نہیں سکتے آپ کسی جانور کو، آنکھ سے کسی کو نہیں مار سکتے، سزائے موت بھی دینا ہے تو آپ قتل کر سکتے، اس کو گردن وہ کر سکتے، پھانسی دے سکتے، لیکن آگ میں نہیں جلا سکتے۔ آنکھ کا عذاب صرف آنکھ کا مالک دے سکتا ہے، اللہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ان کو تعلیم دی جائے، تربیت دی جائے، بتایا جائے کہ یہ چوٹیاں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہاں تکلیف دے تو آپ مارو، لیکن اگر تکلیف نہ دے، اپنے حالت میں، انوائرمنٹ میں، تو پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے، یاد رکھیے۔ تو ان کو تربیت دے، آپ تربیت دے، تعلیم دے، یاد رکھیے، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل۔ اس کے علاوہ بھی غلطی سے آپ کے پیر کے نیچے چمٹی آ جاتی ہے، فلاں ہو جاتی، کیڑے مکوڑے، تو اس معاملے میں یاد رکھیے ہم جو دوسری نیکیاں کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی وجہ سے یہ گناہ سالو حل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بہت ساری بار گاڑی چلا رہے کتنے پتہ نہیں چوٹیاں آ جاتی ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں نا، تو لیکن ہم جب ایسا کچھ کر لیتے ہیں جو غلطی سے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ جب ہم نیکیاں کرتے، سب وضو کر رہے، نماز پڑھتے، نفل نماز پڑھتے، ایکسٹرا نماز پڑھتے، راتوں میں نماز پڑھتے، صدقات کرتے، ایکسٹرا صدقات کرتے، یہ تمام نیکی ہمارے انشاءاللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ چونکہ چوٹیوں کے تعلق سے خاص طور سے سورہ بھی ہے قرآن کے اندر، ہے نا، نمبر، اس کے بعد جو ہے پورا ایک واقعہ بھی سلیمان علیہ السلام کا اس کے اندر، کہ وہ چوٹیاں تھی اپنے اپنے کام کر رہی تھی، جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا تو ایک نے چلا اور کہا کہ اب سلیمان کا لشکر ہم کو رون دیں گا، ہے نا، تو سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی ان کو کہ چوٹیوں کی بات چیت وہ سن سکتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا ہی ایک واقعہ ہے جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ بارش نہیں ہوئی ایک مرتبہ، سلیمان علیہ السلام نے لاؤ اور لشکر کو لے کر چلے صلاۃ الاستسقاء کے لیے، بارش کی نماز کے لیے، جب آدھے راستے میں پہنچے تو کہا واپس چلو، لوگوں نے کہا کیا بات ہے سلیمان نماز نہیں ہوئی؟ تو کہا ہم جب راستے میں چلے تھے میں نے ایک چوٹی کو دیکھا جو پیٹھ کے بل لیتی تھی، اپنے پیر اوپر کر کے اللہ سے دعا کر رہی، تو اللہ نے اس کی دعا سن لی، بارش کے لحاظ ہم چلے۔ تو یہ ساری چیزیں تو جو انجانے میں ہو جائے ایک الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر بچوں کو نہ آگ سے جلانے کی، نہ وہ دھوپ میں ڈال کر مارنے کی، نہ اسی طرح سے چوٹیوں، ہاں جو موذی ہے، تکلیف دے، جیسے لال چوٹیاں چپک جائے تو بچوں کی جان بھی لے سکتی، چھوٹے معلوم خطرناک ہوتی ہے، تو یہ تو ایک اسپیشل کیسز ہے، نقصان دہ ہے، انسانی بستیوں میں آ گئے، گھروں میں آ گئے، ہمارے تکلیف دے رہے، لیکن ان جنرل ان کو ستانا یا تکلیف دینا نہیں چاہیے، یاد رکھیے۔ اور جو غلطی سے ہم سے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کے بدلے انشاءاللہ ان چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ ہم کو معاف کرے۔ جی السلام علیکم، میرا نام شیخ عرفان ہے۔ ایک دوست سے میں نے ایک بات سنی تھی، اس نے بتایا تھا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اگر کوئی شکار پہ گیا ہو اور اس شکار پہ اپنا کتا ذبح کرنے کی نیت سے اور نیت پڑھ کے اگر وہ شکار پہ اگر کتا چھوڑتا ہے اور کتا اگر شکار کرتا ہے اور شکار ذبح ہو جاتا ہے اس میں، تو وہ شکار کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے ابھی ایک بات کہی کہ کتوں کا رکھنا، پالنا، بیچنا، خریدنا سب حرام ہے، اور اس نے یہ بھی بات کہی تھی کہ بولے جو شکاری کتے ہیں ان کا رکھنا بھی جائز ہے اور خرید و فروخت بھی جائز ہے، کیا حقیقت ہے؟ بھائی نے خاص سوال کیا، میں نے کتوں کے تعلق سے کہا کہ کتوں کا رکھنا، پالنا وغیرہ یہ نجس عین ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو بھائی کا سوال تھا کہ شکاری جو کتے ہوتے ہیں یا شکار کے تعلق سے جو مسائل آتے ہیں، شکاری کتے ہوتے ہیں اگر ان کو چھوڑ دیا جائے جانور پہ پکڑنے کے لیے، خرگوش ہو سکتا ہے یا ہرن ہو سکتا ہے، پھر وہ پکڑ لیتے ہیں، تو کیا وہ پکڑ لے اور وہ مر جائے، مطلب ذبح ہو جائے، مطلب ختم ہو جائے، تو کیا وہ حلال ہوگا؟ دیکھیے پہلی چیز، جب کوئی آدمی شکار کے لیے جائے تو چاہے شکاری چیل پالا ہو اس نے، یا شکاری کتے پالا ہو، یا اس نے بھیڑیے پالا ہو شکار کے لیے، یا اس نے چیتے پالا ہو، یہ 4-5 جانور کامنلی عرب میں آج بھی یوز ہوتے ہیں، شکار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسے جانور وہ پالتا ہے شکار کے لیے اور اگر ان کو چھوڑتا ہے شکار کے اوپر تو وہ بسم اللہ کہہ کر چھوڑے، پھر اگر وہ جانور جا کے شکار کو دبوچتے ہیں، جنرلی یہ لوگ مارتے نہیں، کبھی بھی نہیں مارتے، خالی دبوچتے، گردن پکڑ کے لیٹ جاتے ہیں،
ختم نہیں ہونے دیتے چونکہ وہ اسپیشل پالے ہوئے ہوتے ہیں اس کے لیے, اور جب تک ان کا مالک ذبح کر کے نہ کھلائے وہ کھاتے بھی نہیں. لیکن کبھی ایسا ہو کہ جانور پکڑ لے, یا پھر آج کے دور میں آپ شکار کر رہے گولی سے شکار کر رہے ہیں اور آپ نے گولی ماری, کوشش تو کی کہ صرف ہارٹ پنکچر ہو یا دل پہ لگے یا ران پہ لگے, جانور لنگڑا ہو, پھر پکڑ کے ذبح کرے, لیکن گولی دل سے نکل کے جانور مر گیا, تو آپ گولی ماریں گے, جب کتا چھوڑیں گے, چیتا چھوڑیں گے, بھیڑیا چھوڑیں گے, چیل چھوڑیں گے, تو آپ بسم اللہ کہہ کر چھوڑیں. پھر آپ جانے سے پہلے اگر جانور مر بھی جائے تو آپ اس کو ذبح کریں گے اور وہ جانور حلال ہوگا. مر بھی جائے تو آپ جانور ذبح کریں گے اور وہ جانور آپ کے لیے حلال ہوگا. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ صرف شکار کا, ٹھیک ہے, چونکہ آپ نے بسم اللہ کہہ کر چھوڑا. جانے تک جنرلی ایسا نہیں ہوتا ہے, جانور جو شکار کے ہوتے ہیں بہت اسپیسیفک پکڑتے ہیں, پھر بھی اگر ہو جائے جانور بدک کے ڈر کے مر گیا ہے نا, مطلب ڈر گیا جانور کو دیکھ کے چیتا اس پہ حملہ کر رہا ہے, تب بسم اللہ پڑھ کر اگر آپ نے چھوڑا ہے تو آپ پھر بھی ذبح کریں گے اس جانور کو اور آپ اس کو کھا سکتے ہیں. یہ شکار کے حد تک مسئلہ. اب رہا شکاری کتے, تو اب پالنا, میں نے تو کہا نجس عین ہے, تجارت کرنا وغیرہ, تو یاد رکھیں شکاری کتوں کو یا حفاظت کے لیے کتوں کو پالا جا سکتا ہے, کھیتی باڑی وغیرہ میں فارم کی حفاظت کے لیے پالا جا سکتا ہے, لیکن تجارت نہیں کی جا سکتی. ان کے بچے آپ دوسروں کو دو, بیچ نہیں سکتے آپ, سمجھ رہے آپ, بزنس نہیں. شکاری کتوں کے بچے آپ دوسروں کو دے دو جس کو ضرورت ہے, سیل نہیں کر سکتے آپ ایسا. کیونکہ پال سکتے تو بولے بیچ بھی سکتے ہیں, نہیں پال سکتے ہی مجبوری کیفیت ہے, لیکن بیچنا درست نہیں. کتے, بلی, شیر, چیتے, الیگیٹرز آپ بیچ نہیں سکتے ان کو ضرورت پڑنے پر پال بھی لے تو بیچ نہیں سکتے آپ, ان کا کھانا تو حلال ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, ان کی تجارت بھی درست نہیں. اور اگر کتے آپ پالتے ہیں تو اس کے بہت سارے ریسٹرکشنز ہیں. پہلا کہ وہ گھر میں نہیں آئیں, گھر کے اطراف میں رہیں, ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس کی رال سے بہت ساری بیماریاں بھی ہوتی ہیں, ہم یاد رکھیں, ہم جانتے ہیں فرشتے بھی نہیں آتے اسے گھر میں ہونے سے, اور اس کی رال سے اتنی بیماریاں ہوتی ہیں آپ جانتے نہیں. اس کی رال سے کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں اگر کھانے میں آ جائے تو اس کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں وہ پیٹ کے اندر کالونیز بنا لیتے ہیں, جس کو آپریٹ کر کے فزیکل نکالنا پڑتا ہے, آپ کی آنتوں پر پنپتے ہیں اور ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا گھر میں ہوں گا تو فرشتے نہیں آئیں گے رحمت, تو پالے تو گھر کے باہر ہوں گا, حفاظت کے لیے ہوں گا. ان سے آپ کے بچے کھیلیں گے کودیں گے نہیں, جیسے بلی کے ساتھ کرتے ہیں یا طوطے یا کبوتر کے ساتھ کرتے ہوں گے, ساتھ رکھ رہے, کھیل رہے, پکڑ رہے, نہیں. اس کو آپ ایک ریسٹرکٹیڈ ایریا میں رکھیں, اس سے وہ کام لے جو آپ کو ضرورت ہے. یہ حفاظت کے لیے بھی ہو سکتے ہیں, جیسا کہ ملٹری میں ہو سکتے ہیں, پولیس فورس میں ہو سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو یہ ان کا ہے. لیکن اس کی تجارت درست نہیں. آپ کتے بریڈ کیجیے, مطلب آپ کا کتا جو شکاری ہے کہ اس کے بچے ہو تو کسی اور کو دے دیجیے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ وہ شکار کے رکھ سکتے بولے تو آپ اس کو بیچ سکتے ہیں, نہیں, یہ درست نہیں. اس کا جواز میں نے کہیں نہیں سنا کہ شکاری کتوں کو پالنے کے لیے بیچنا درست, ٹھیک ہے. تو پالنے کی اجازت دی ہے حفاظت کے لیے, سیفٹی کے لیے, پولیس میں, ملٹری میں, لیکن اس کے ریسٹرکشن ہوں گے. وہ گھر میں داخل نہیں ہوں گا, گھر کے باہر کے ایریا میں رہیں گا, اس کی انٹری ریسٹرکٹیڈ ہوں گی. ہمارے بچے اس کو پیٹ جیسا نہیں پالیں گے, اس لیے کہ اس کے بہت ساری بیماریاں ہیں, تو لہٰذا یہ پال سکتے آپ شکار کے لیے مجبوری میں. لیکن جیسا میں نے کہا شکار کے لیے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑ دے تو مر بھی جائے تو اس کو ذبح کریں گے, حلال ہوگا. لیکن پالنے کی وجہ سے مجبوری میں اس کا بیچنا حلال اور جائز یقیناً نہیں ہوگا. کسی نے ایک سوال کیا, جیسا کہ آپ نے درس میں کہا کہ زمین خبر دے گی, تو کیا اس میں یہ بھی شامل ہے کہ زمین پر کودنے سے زمین بددعا دیتی ہے؟ بہت ساری بار ہوتا ہے, ہم چھوٹے تھے تو لوگ بولتے تھے زمین پہ تیز مت چلو زمین بددعا دیتی, زمین پہ قدم مت پٹکو زمین بددعا دیتی. تو یاد رکھیے زمین ایسا بددعا نہیں دیتی, اور ایسی کوئی روایت نہیں کہ زمین ایسے کاموں سے بددعا دیتی ہے. ہاں اس پہ جو غلط کام کی جائیں گے اس سے بددعا دیں گی. اس پہ جو اکڑ کی چال چلیں گا, اکڑ والی چال سمجھتے نا, تکبرانہ چال چلیں گا, تو زمین بددعا نہیں دیتی, اس کو نگل لیتی ہے. ایسے آدمی کا حدیث کے اندر ہے نا, تکبر سے ایک انسان چل رہا تھا, زمین نگل گئی, آپ سے فرماتے قیامت تک وہ انسان دھستا رہے گا. کون تھا وہ؟ بنی اسرائیل سے ایک انسان تھا جو اچھے بال جمایا خوب اور اچھی چادریں پہنا اور اکھڑ کے چلنے لگا. خوبصورتی, جسمانی خوبصورتی اور مالی خوبصورتی دونوں تھی. بال اچھے تھے, جمایا اور چلنے لگا. اللہ نے زمین میں دھسا, قیامت تک دھستا رہے گا, کیونکہ تکبر کی چال چل رہا ہے, اکڑ کی چال. تو وہ اکڑ کی چال سے منع ہے زمین کے اوپر, یاد رکھیے. لیکن زمین پہ کودنا, زمین پہ کام کرنا یہ منع نہیں. ورنہ اگر زمین پہ کودنا منع ہو تو ڈرلنگ ورنگ نہیں کر سکتے ہم. پیٹرول نکالنا ہے, سونا نکالنا ہے, چاندی نکالنا ہے, ٹھیک ہے. یہ بچوں کو تربیت کے لیے بولتے ہیں, تو آپ یہ تربیت دیجیے بیٹے اکڑ کی چال زمین پہ نہیں چلنا, ہاں تکبرانہ چال زمین پہ نہیں, یا اترا کر زمین پہ مت چلنا, یہ سب منع ہے. لیکن زمین ایسا کودنے سے بددعا دیتی ہے, ایسی کوئی صحیح بات ثابت نہیں ہے. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ میں نے سنا اگر سانپ گھر میں آ جائے تو پہلے اسے اللہ کا واسطہ دے, اگر وہ نہ جائے تو اس صورت میں اسے مار دینا چاہیے, تو یہ کہاں تک درست؟ بھائی نے سوال کیا سانپ کے تعلق سے, میں نے کہا موذی جانوروں کو مار دینا چاہیے. اس موذی جانور میں سانپ کا بھی لفظ ایک روایت کا. لیکن بھائی نے سوال کیا کہ سانپ کے تعلق سے نے سن رکھا کہ اگر سانپ گھر میں ہو تو اسے مارنا نہیں, پہلے جانے کو کہنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اگر نہ جائے تو پھر مار دینا چاہیے. تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ حدیث خاص ہے, وہ اس طرح سے کہ آپ نے فرمایا جب آپ مدینے میں ابتدائی دور میں گئے تو آپ نے کہا مدینے میں میرے پاس کچھ جن آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا, اور وہ تمہارے گھروں میں رہتے ہیں. یہ جن تھے مدینہ کے جو اسلام قبول کیا انہوں نے, اور وہ گھروں میں رہتے تھے. تو لہٰذا تم میں سے اب کسی کو
کوئی سانپ اگر گھر میں دکھے، یہ وہ عام سانپ نہیں ہوتے، یہ خاص سانپ ہوتے ہیں جو گھروں میں آتے اور جاتے ہیں. ایسا کوئی سانپ دکھے جو پہلے سے آتا اور جاتا تھا اور تم اس کے ساتھ رہتے تھے، اب دکھائی دے تو اسے منع کرو، اسے روکو. اگر وہ 3 دن تک منع کرنے کے بعد بھی واپس آئے تو اسے قتل کر دو، اس لیے کہ وہ کافر ہے. اور اگر مومن ہوں گا تو خود بخود چلا جائیں گا. سمجھے آپ؟ تو سانپ کی شکل میں جن آتے ہیں، لیکن عام سانپ نہیں، خاص سانپ یا جس کو ناگ، اسدوں کی شکل میں آتے ہیں، بڑے بڑے سانپ. ٹھیک، عام سانپ چھوٹے موٹے نہیں آتے. تو ایسے سانپ جو مسلسل کنٹینیولی آپ کے پاس آتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، اور یہ شہروں میں نہیں ہوتا ہے بالکل، یہ ہوتا ہے گاؤں اور جنگلوں میں جہاں سانپ اور انسان ساتھ رہتے ہیں. سانپ اور انسان ساتھ رہتے ہیں. ایسے میں نے کئی جگہ دیکھا، جیسے کہ مثال کے طور پر تھائی لینڈ کے اندر سانپوں کا اور انسانوں کا رشتہ اتنا عام ہے کہ آپ نے اگر کچھ ویڈیو، چونکہ آج کل ویڈیوز کا بڑا عام زمانہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. تو وہاں حالت یہ ہے کہ آپ کسی مندر میں جائیے، مٹھ، بدھ مٹھ جس کو بولتے ہیں، وہاں جائیں گے تو وہاں ایسے انہوں نے سانپ پال رکھے پورے، اب لوگ ان کو دودھ پلاتے، کھانا کھلاتے ہوئے جاتے ہیں. زہریلے سانپ ریئل سانپ، زہریلے، جن کا زہر نکالا بھی نہیں جاتا، لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں. بلکہ بچے سانپوں کے ساتھ سوتے ہیں، سانپوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اسدوں میں لیٹ رہے ہیں، اور بچپن سے اسدوں کو اور سانپ کو ساتھ مطلب پالتے بچے کو، مطلب بچے کی عمر 10 سال تو اسدہ بھی 10 سال کا ہے، ساتھ رہتے دونوں. ایسے ان کے حالات، مطلب وہ لوگ. تو ایسے سانپ جو آپ کے ساتھ آتے جاتے ہیں، تو جن بھی کیا کرتے ہیں، ایسی جگہوں پر سانپ کی شکل لے کر وہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بھی جب رہتے تھے ان کے گھر مٹی پتھر کے تھے، سانپ بالکل آیا جایا کرتے تھے. دس از کامن فینومینا تھا، انہیں کوئی ایشو نہیں تھا اس سے. لہٰذا فرمایا کہ ایک جماعت میرے پاس جنوں کی آئی تھی، وہ ایمان قبول کی اور وہ سانپوں کی شکل میں تمہارے پاس رہتی ہے علاقوں میں. لہٰذا اب جب تم کوئی سانپ کو مارو یا دیکھو تو پہلے تو اس کو منع کرو 3 دن تک مت. اگر اس کے بعد بھی دکھائی دے تو مار دو کہ وہ کافر ہے، مطلب کافر جن ہے. تو لہٰذا اگر آپ کو بھی آج کے دور میں بھی ایسے علاقوں میں نہیں جو ہمارے علاقے، ایسے علاقوں میں یا جنگل ہے، آپ گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں جہاں سانپوں کا دکھنا، آنا جانا کامن فینومینا ہے، بالکل عام بات ہے، اور وہاں اگر سانپ آتا ہے تو آپ بول سکتے ہیں کہ بھائی تجھے اللہ کا واسطہ، یا ادھر مت آ، لوٹ جا. اگر 3 دن کے بعد بھی وہی سانپ پھر دکھائی دے تو قتل کر دو، اس لیے کہا وہ کافر ہے، مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اچانک تم مار دو گے تو مومن ہو سکتا ہو جنوں، لیکن جب وارننگ دو گے مومن ہوگا تو پھر 1-2 دن یا 3 دن میکسیمم چلا جائے گا. لوٹ جائے تو ٹھیک، اور نہ لوٹے پھر نظر آئے تو مار دینے کا حکم ہے. تو وہ اسپیشل تھا اور مدینوں کے لیے تھا، اور آج بھی ہو سکتا ہے ایسے کوئی علاقوں میں جہاں سانپ، اسدے وغیرہ کامنلی آتے اور انسانوں بس جائے تو ان کا کام ہے کہ ان کو کہے چلے جائے. اگر وہ جن ہوں گا تو واپس لوٹ جائیں گا مومن، اگر کافر یا پھر سادہ سانپ ہوں گا تو پھر مر جائیں گا آپ کے ہاتھ سے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہرگز اس کے لیے نہیں کہ ناگ آپ کو اٹیک کرا اور آپ پھر بھی بول رہے واپس جا، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں، وہ مار رہا ہے آپ. ہاں بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسا، نہیں یہ ان کے لیے نہیں، وہ تو آپ اٹیک کر رہا ہے، آپ کو اپنا ڈیفینس کرنا، پھر مومن ہو کافر ہو یا پھر سانپ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب نہیں ہو وہ ان سانپوں کے لیے جو عموماً آتے اور جاتے. اور گاؤں میں میں نے بہت کامنلی دیکھا، گاؤں میں نے دیکھا، گاؤں کا پچھواڑا ہے گھر کا، بولتے وہاں مت جاؤ، شام میں سانپ رہتا ہوں، اور روز آ کے بیٹھتا ہے سانپ، کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، نہ مرغیوں کو تنگ کرتا ہے، نہ کتوں کو ڈستا ہے، نہ بھینسوں کو کچھ کرتا ہے، آتا ہے چلے جاتا ہے. اب آپ روز دیکھ رہے تھے، اب آپ چاہ رہے نہیں یہ نہیں آنا چاہیے، تو آپ اس کو بولتے کہ بھائی آپ ادھر نہیں آنا. اگر وہ مومن ہوں گا، مطلب جن ہوں گا کوئی شکل میں، تو وہ چلا جائیں گا، اور اگر کافر ہوں گا نظر آئے آپ مار دو اس کو، یا پھر سانپ ہی ہوں گا تو بہرحال. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو سمجھیں. لیکن بہت ساری بار اینیمل رائٹس والے اپنے پہ اٹیک کر دیتے ہیں. ایسے ویڈیوز، میرے ویڈیوز ہیں نا، چپلک کو مار دینا کیسا ہے فلاں، لوگ اٹیک کرتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم جو چیز کو جیسا دیکھتے ہیں ایک الگ بات ہے، اللہ نے چیزوں کو کیسا بنایا وہ ہم کو جب بتاتا ہے وہ اصل ہے. تو ہمارا عقیدہ اصل چیز ہے، ہمارا عقیدہ ہم کو یہ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے کہ جن یہ شکل لے سکتے ہیں، تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں. لیکن ہماری سانپوں سے نہ اسلام کی کوئی دشمنی ہے، نہ مسلمانوں کی کوئی ذاتی دشمنی. کسی بھی جانور کو خامخواہ مارنا اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا. چونکہ میرا ایک ویڈیو تھا کہ چھپلک کو مارنا کیسا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی چھپلک کو ایک شاٹ میں مارے 100 نیکیاں ملتے ہیں، اس کو سنگل شاٹ میں گرا دے. اب بہت سارے لوگوں نے سوال مچا دیا کہ دیکھو جانوروں کو مارنے کا بولتا ملا یہ ایسی، عورتوں کے حق کے بارے میں ایسا بولتا، جانوروں کے بارے میں ایسا بولتا، فلاں بولتا، گندی باتیں کرتا، اور جو بے شرمی کی باتیں کرتا، خوب وہ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارے نبی نے ہم کو بتایا، جو اللہ نے ان کو وحی کی، کہ چھپلک کے اندر نقصان ہے. انسانوں کو نقصان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نہیں آنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز اچھی ہے. جانور اپنی جگہ ہے، لیکن وہ جانور جو انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اب چھپلک اگر آپ جنگل میں جا کر، میں نے اس میں کلیئر بولا تھا ویڈیو میں، جنگل میں جا کر ان کی آب و ہوا میں، ان کے علاقوں میں ان کو مارنا درست نہیں ہے. اگر وہ ہمارے علاقوں میں چھپلک آتی تب کی بات ہے. اور چھپلک کا زہر بہت خطرناک ہوتا ہے. عموماً وہ کبھی کاٹتی نہیں، لیکن وہ اگر گر جائے کھانوں میں، ٹھیک ہے، پکوان میں اس کی غلاظت گر جائے تو بچوں کو وغیرہ وغیرہ بہت سارے نقصانات، اور اس سے اموات بھی ہوتی ہے. اور اس کے زہر کے علاج عموماً موجود نہیں، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، عموماً موجود نہیں. ٹھیک. تو بہرحال اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چونکہ اس سے جانی نقصان ہو سکتا ہے. اور اسلام میں اینیمل رائٹس اور اینیمل لائف کی امپورٹنس ہے ہیومن رائٹس اینڈ ہیومن لائف کے بعد.
یہ بہت امپورٹنٹ. ورنہ آپ ہیومن اینیمل کنزرویشن اور اینیمل کو بچانے کے لیے، جانوروں کو بچانے کے لیے لاکھوں افریقی مر رہے بھوک سے، ان کے لیے کچھ نہیں، وہاں کے شیروں کو بچانے کے لیے پتہ نہیں کتنے ہزاروں کروڑ ڈالر لگے ہوئے. تو ہمارا یہ بلیف ہے ہیومن لائف یہ فرسٹ ہے، ہیومن رائٹس فرسٹ ہے، پھر یقیناً اینیمل رائٹس بھی ہیں، اینیمل لائف اس کا امپورٹنس بھی ہمارے اسلام میں. بلی کو مارنے والے کو جہنم کی سزا سنائے گی، مذاق نہیں، مذاق نہیں. ایسا کوئی مذہب میں بتائیے آپ کسی کتاب میں. اینیمل رائٹس ہے لیکن ود ڈیو ریسپیکٹ، اینیمل کی جگہ ہیومن کی جگہ رکھے تو ٹھیک. ورنہ افریقہ کے اسی علاقوں میں جہاں یہ لوگ شیروں کو بچا رہے، چیتوں کو بچا رہے، کتوں کو بچا رہے، جنگلی ریجھوں کو بچا رہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بچا رہے، گینڈوں کو بچا رہے، اور وہیں بیچارے انسان مر رہے ہیں بھوک سے. ان کا کوئی خیال نہیں، ان کے لیے گوشت آ رہا امریکہ سے آ رہا پیک ہو کر، ان کے لیے میک ڈونلڈ کی چیزیں آ رہی کھانے کے لیے، اور انسان مر رہے ہیں. ہم لوگ ایسا نہیں مانتے، ہم ڈیو ریسپیکٹ کہتے ہیں جن کا جو رائٹ ہے وہ دیا جائے. تو لہٰذا یہ نقصان دہ جانور ہے، اسی لیے اس کے مارنے کی بہرحال اجازت دی. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ لڑکیوں کے رشتے کے لیے کیا کوئی دعا ہے؟ تو یاد رکھیے لڑکیوں کو رشتے آنے کے لیے، یہ آج کل تو لڑکوں کا مسئلہ، بہرحال یہ بھی کہوں گا لڑکوں کو رشتے آنے کے لیے ایسی کوئی خاص دعا نہیں ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ قرآن کی ساری دعائیں جن میں جوڑوں کا لفظ ہے، ہم نے پھلوں کو جوڑوں بنایا، ہم نے جانوروں کو جوڑوں بنایا، ہم نے ہر چیز کو جوڑوں بنایا، وہ دعاؤں کو لکھتے اور بولتے اس کو پڑھو، جوڑو بنا، تو بولے تمہارا بھی جوڑا بن جائے گا. لیکن ایسا کرنا درست نہیں ہوگا. حالانکہ وہ قرآنی دعا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے وہ یہ دعا پڑھے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد کے ادوار میں، حتیٰ کہ 19ویں صدی تک میں کہہ سکتا ہوں، شادی نہ ہونا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کسی کے پاس، نہ لڑکے کے لیے نہ لڑکی کے لیے. یہ ساری جو خرافاتیں ہم نے ایجاد کی نا نکاحوں میں، یہ شادیوں کی خرافات اور بدعتوں نے ہمارے نکاح مشکل کر دیے، ورنہ اس سے سمپل کوئی عمل تھا ہی نہیں. تو یہ ہمارے مطلب ہم نے یہ فتنے کو دعوت دی اپنے اوپر، غلط عمل کر کے اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا اس کے لیے کوئی دعا نہیں ہے. سب سے بہترین چیز ہے اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرے. اور ایک بات کو والدین، جو خاص طور سے لڑکیوں کے والدین جو فکر میں پتہ نہیں کیا کیا بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں، وہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت لکھا ہے. کوشش کرنا آپ کا کام ہے، اس وقت پہ اللہ وہ کام کرے. جہاں آج میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح اگر اس لڑکے سے ہو جائے جو اتنا کماتا ہے، اتنا اچھا، اتنا دیندار، اتنا شریف ہے، خیر کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے وہ خیر نہیں تھا، اس لیے اللہ نے آپ کو رکایا اور اس کی کئی سال بعد شادی ہوئی جو اس سے خیر تھا. ہوتا ہے نا، میں سوچ رہا ہوں یار یہ لڑکی سے شادی ہو جانا میری سب سے اچھا ہو جائے، آپ کو نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے کہ اس میں خیر نہیں. تو آپ یہ سوچئے، کوشش کرتے رہیے، نو ڈاؤٹ کوشش کرتے رہیے، لیکن فکر مند مت ہوئیے، پریشان مت ہوئیے. اور سب سے بہترین چیز، آپ اپنے الفاظ میں دعا کیجیے، اپنے الفاظ میں دعا کیجیے. ان اوقات میں خاص دعا کیجیے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہے نا، جیسے کہ بارش کے برستے وقت، چونکہ اللہ کی رحمت ہے. اسی طرح جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، وہ عصر سے مغرب کے بیچ آتی ہے. اسی طرح اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا کرنا. اب ظاہر سی بات اس کے لیے عورتیں مسجد نماز کو جائے تو ہوں گا، ٹھیک، اذان اور اقامت کے بیچ دعا کرنا. اسی طرح رات میں آخری پہر، تہجد کا وقت، تیسرا پہر، فجر سے پہلے دعا کرنا، چونکہ اللہ آسمانی دنیا پہ ہوتا ہے، انسان سب سے قریب ہوتا. اسی طرح سجدے کی حالت میں دعا کرنا، یہ وہ مقامات ہے جب اللہ دعاؤں کو سنتا. اسی طرح کسی نیک کام کے بعد یا اس کے ساتھ دعا کرنا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرے اور دعا کرے ربنا تقبل منا انک انت، اے اللہ ہم سے قبول کرے اس چیز کو. تو دعا کر رہے ہیں اپنے لیے، ہے نا. تو کسی نیک کام کے وقت دعا کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ثابت ہے. تو آپ تہجد آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس جمعہ کا دن ہے، بارش کے برستے وقت ہے، بہت ساری ہے. اور بارش کے لیے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا بارش میں جا کر دعا کرنا برستے وقت؟ نہیں، جا کر دعا کرنا ضروری نہیں ہے. بارش جب برسے اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہے، مطلب آپ دعا اپنے گھر میں سے بھی کر سکتے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں بارش میں جا کر کرنا کوئی ضروری نہیں، آپ گھر میں سے بھی، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ دعائیں آپ کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی بچی کے لیے یا بچے کے لیے بہتر رکھوں گا وہ اس وقت ہو جائیں گا. اور یاد رکھیے کوئی چیز کو ہم سمجھتے ہی ہمارے لیے خیر ہے، وہ اللہ جانتا خیر ہے یا نہیں ہے. اور کسی چیز کو ہم سمجھتے شر ہے، وہ اللہ جانتا ہے شر ہے یا نہیں ہے. تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے. اس کے بعد اللہ پر آپ توکل بھروسہ رکھیے، اللہ انشاءاللہ سب سے بہترین چیز ہمارے ساتھ کروا دیں گا، چونکہ وہی رب جانتا ہے کیا چیز کس کے لیے بہتر ہے. ہوتا ہے لوگ بیمار ہوتے بولتے یار میری بیماری میں کیا فائدہ ہوگا. بیماری میں بھی ہو سکتا آپ کے لیے فائدہ ہو، آپ شکر مند رہے اللہ کی. ہو سکتا مالداری میں آپ ناشکری کریں. ہم حکمت اللہ تعالیٰ کی نہیں سمجھ سکتے میرے بھائی، نہیں سمجھ سکتے کیا اس کے فائدے ہیں، کیا اس کے فائدے. بس کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے اور اس کا نتیجہ جلدی آ جائے تو تب آپ اندازہ لگا سکتے کہ رب نے میرے کیا دیا. یہ ایسا نہیں سمجھ میں آتا، یہ ایسا نہیں سمجھ میں آتا. جیسا مثال کے طور پر آپ فلائٹ میں جا رہے ہیں، فلائٹ مس ہو گئی آپ، اور وہ فلائٹ کو کچھ ہو جائے تب آپ بولتے رہے صحیح ہوا بھائی جو بھی ہوا.
फ्लाइट मिस हो गई और कुछ तो भी हो गया तब बोलते हैं अल्लाह का शुक्र है। तो मैं कहता हूँ हर बार अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, जो नहीं हो रहा है ना वो आपके अच्छे के लिए नहीं हो रहा, और जो हो रहा है ना वो आपके अच्छे के लिए, ठीक है। इसलिए कि अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह ताला जो हमको लगता है खैर इसके अंदर है वो अल्लाह ही जानता है या नहीं है, हमको लगता है इसमें शर है वो अल्लाह ही जानता है। तो हम तवक्कुल करें, हाँ कोशिश करें। तो लिहाजा अपनी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए आप रिश्तों को भेजते रहे, कोशिश करते रहे, आपका जो काम है करते रहे, अल्लाह से दुआ करते रहे। लेकिन कोई चीज़ हो या ना हो इस पर आप बहुत ज़्यादा लानत मलामत परेशानी होता है बहुत सारी बार। देखो ना इतने अच्छे लड़के का रिश्ता आ गया था, जब इनके अब्बा सुन लेते तो आज हो जाती थी। अरे भाई वो अच्छा नहीं था इसलिए अल्लाह ताला ने नहीं कराया, यही आपकी खुशकिस्मती, खुश हो जाइए वो आपके लिए अच्छा नहीं था। ये हमारे पास क्या है, नहीं कितना अच्छा हो जाता था, देखो कितना कमा रहा वो, देखो कितना कमा रहा, देखो फला हो रहा, अब उसका एक्सीडेंट हो गया, अरे अल्लाह ने अच्छा किया उससे शादी नहीं हुई, लंगड़ा होकर बैठा हुआ है, अब उनकी बच्ची बेचारी कमा रही, अपनी बच्ची तो कमा भी नहीं सकती, चलो अच्छा। मतलब देख कैसे डिसीजन बदल रहे हमारे। एक तरफ तो वो लड़के से शादी होना सबसे अव्वल था, अब वो लड़के को कुछ होगा तो बोले अच्छा होगा, अल्लाह ने नहीं करा। अल्लाह ने जो कुछ आपके साथ नहीं किया ना वो अच्छा ही था। तो मैं इसको अपने जुमलों में कभी बोलता हूँ, लोग पूछते कैसा चल रहा है, आपने जो सोचा था हुआ क्या, तो मैं बोलता हूँ जो मैंने सोचा था वो तो नहीं हुआ, जो अल्लाह ने सोचा था वो हो गया। मतलब जो अल्लाह का प्लान था वो हो गया, जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ। मैंने सोचा था ये चीज़ खरीद लूंगा, नहीं हुआ, क्यों, अल्लाह का प्लान ये था कि नहीं होना, तो वो हुआ जो रब ने चाहा, मैंने जो चाहा वो चीज़ नहीं हुई, ठीक। और अगर कोई चीज़ हो जाए तो देखो मैं ये मेरे रब ने भी चाहा था और मैंने भी चाहा और वो चीज़ होगी, अल्लाह ने भी चाहा था मैं ये करूँ और मैंने भी चाहा था ये करूँ, देखो माशाल्लाह वो चीज़। बहरहाल हम ये करें, तो लिहाजा परेशान ना हो, गमज़दा ना हो, परेशान होकर टेंस ना हो जाए, बीमारियां ना पाल ले, बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल करें और जो आपकी कोशिश है कोशिश करते जाए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अज़ीज़ देर भी करता है तो वो भी खैर होती है इब्ने आदम के लिए, और जल्द भी कर देता है किसी का तो वो भी खैर होती है इब्ने आदम के लिए। दोनों चीज़ों में उसके लिए बेहतरी और अच्छे फैसले हो। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल था कि वो जो आजकल मच्छरों को जो मारने, मच्छर जो है बहुत जहरीले होते हैं, जिससे अगर डेंगू फैल गया है, मौत वगैरह हो जाती है, तो अच्छा मच्छर को मारने के लिए आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक जो है बैट आई है, तो इलेक्ट्रॉनिक बैट से जो है मच्छरों को मारा जाता है। तो आपने बताया कि अंगार से जो है किसी मखलूक को, किसी चीज़ को जो है आप नहीं मार सकते, तो ये बैट से जो है मच्छरों को मारना कहाँ तक दुरुस्त? भाई ने एक सवाल किया कि मैंने जैसा कहा कि आँख का अजाब सिर्फ आँख का रब दे सकता है, तो आजकल वो मच्छरों को मारने के लिए बैट यूज़ होती है, और जाहिर से करंट भी एक फॉर्म ऑफ फायर ही, जब वो जलता है उससे मच्छर, तो कहाँ तक वो दुरुस्त है तो याद रखिए इस पे उलमा की राय और फतावे यही है कि उमूमी एतबार से इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं, उमूमी एतबार से। खुसूसी एतबार से जब इंसानी जान का मसला आ जाए तो फिर इसका इस्तेमाल दुरुस्त, समझे, मतलब उमूमी एतबार से दुरुस्त नहीं। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा कि आँख से इलाज मत कराओ, आँख से, उस जमाने में आँख से कैसे इलाज होता था, कुछ बीमारियां होती जिसको चटके दे के रोका जाता था, लोहा गर्म करके चटके देते थे, मालूम कैसी बहुत सारी बीमारी जिनको चटके देते हैं। आज भी कुछ चीज़ों में वो बिलामे को पिघला कर डालते हैं, कुछ जगह जख्म होते हैं, बहुत चटका लगता है, लेकिन उसके इलाज तो कहा कि चटके देकर आँख से इलाज मत करो, लेकिन फिर देखा क्या वो सहाबी ने आँख से इलाज कराई। तो इससे उलमा लिखते हैं उमूमी एतबार से प्रेफरेबल नहीं है कि आँख से या करंट थेरेपी से कोई इलाज कराना, खुसूसी एतबार से अगर उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं तो करा सकते हैं। वो साहबी ने करवाई चूंकि उसके अलावा कोई इलाज नहीं। आज भी होता है ऐसा, किसी को पैरालिसिस हो जाता या कोई अटैक जिसमें होता ही है कि दवाओं से असर नहीं होता, तो करंट थेरेपी देते हैं, मालूम ना, वो वायर चिटकाते और थोड़ा थोड़ा करंट रिलीज करते हैं। वो करंट से क्या होता है, वो नसें हलती है और उसमें फिर खून दौरान बोलते होता है, और उसके फायदे मैंने भी देखा हूँ। लेकिन अगर कोई अल्टरनेट इलाज नहीं है, वो कबूतर वगैरह वगैरह सब असर नहीं कर रहा, लोग सारे इलाज कर लिए, तो ये थेरेपी भी है आपके पास। तो उमूमी एतबार से आँख से इलाज करना मना है, खुसूसी एतबार से एक सहाबी ने पूछा कि इसके अलावा इलाज नहीं, तो आपने इजाजत दी, तो उमूमी मना है, खुसूसी। तो इसी तरह मैं कहूँगा ये बैट का भी यूज इसी तरह है कि उमूमी तौर से मत कीजिए। जैसा कि आपने बैट ला ली और बच्चों को फ्री हैंड दे दिया, कीड़े भी मार रहा, मक्खियाँ भी मार रहा, चूंटियों को भी मार रहा, तो दुरुस्त नहीं, इसलिए कि वो आँख से जला रहा है। तो आप बोलिए बेटे ये बैट हर चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ मच्छर जो हमको ईजा दे रहे हैं, ऐसी ईजा जिससे हमको जिस्मानी और माली नुकसान हो रहा है, डेंगू हो जा रहा है, पता नहीं क्या 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 बीमारियां, चिकनगुनिया, ये सब उससे होती है, तो हम बचने के लिए कर रहे हैं। तो ये एक अलग केस है। अब अगर आप कोई चीज़ जला के मार सकते वो भी ऑप्शन है, लेकिन उसमें इतना होता है कि आदमी आधा पागल हो जाता है उसको सूंघ सूंघ के। बत्तियां लगा दिए वो तो होते, मच्छर सिर्फ चकराते, हम लोगों का हाल भी बुरा हो जाता है। तो बहरहाल ये मजबूरी की शक्ल है, जब आपके पास कोई अल्टरनेट वजह ना हो, आपकी सेहत नहीं कि वो जलाए, वो बत्ती की तकलीफ से आपको बीमारियां हो जा रही, फलां प्रॉब्लम से बच्चों को ये हो रहा है, तो ये मजबूरी की शक्ल है। तब आप मारे उसको बैट से, तब भी आप अल्लाह से जो है तौबा करें कि अल्लाह इस मामले में मजबूरी के बाद भी मैं तुझसे तौबा करता हूँ, अगर ये मेरी गलती है तो मुझको माफ़ कर। क्योंकि देखिए एक है कि नहीं करना फिर भी, लेकिन कहीं मजबूरन जवाज़ है तो तौबा लेकिन फिर भी लाजिम तो आती है।
تو آپ توبہ کریں کہ اللہ ہم نے نہیں کرنا چاہتا لیکن ہم مجبور ہو گئے، یہ مکھی، یہ مچھر یا ان جانوروں سے اتنی تکلیف، اتنی بیماریاں، اتنی پریشانیاں آ رہی ہے، بچوں کو خیر، پیخانے، ڈائریا، فلاں فلاں، ہم مجبور ہیں، لہٰذا میں یہ کر رہا ہوں، شوقیہ طور سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال پھر یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ صرف جواز ہے اس مسئلے کے حد تک، لیکن اس کا بالکل ہرگز مطلب نہیں کہ آپ عموماً جلا سکتے ہیں یا جا کر مار سکتے ہیں، بس یہ مخصوص مسئلہ مخصوص حالات کے اعتبار سے اس کا جواز بہرحال دیا گیا ہے۔ میرا ایک سوال ہے جو عنوان سے ہٹ کے پوچھ سکتا ہوں، دو میاں بیوی اگر کسی وجہ سے الگ ہو جاتے ہیں، مطلب جھگڑا کر کے اور الگ ہونے کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو وہ کتنی مدت تک ایک دوسرے کے نکاح میں رہتے ہیں جبکہ طلاق نہ اس نے دی ہو نہ خلا اس نے لیا ہو؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ہسبینڈ وائف اگر ایک دوسرے سے نہ طلاق لی ہو نہ خلا لیا اور ایک دوسرے سے دور ہو گئے کسی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ ہے، دوری کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، یا ناراضگی تھی، شوہر چلا گیا باہر اور یہ ہے، یا پھر دونوں الگ ایک ہی شہر میں رہ رہے ہیں، تو کتنے دن تک ان کا نکاح باقی رہتا ہے، مطلب یا نکاح میں رہتے ایک دوسرے کے؟ تو یاد رکھیے جب تک وہ طلاق اور خلا نہ لے تب تک وہ ایک دوسرے کے نکاح میں ہے۔ جیسا نکاح ہوا کئی مرد اور عورت دنیا میں جب تک نکاح بولے نہیں، جب تک نکاح ہوا نہیں، ساتھ نہیں آئے، اسے جب تک طلاق نہیں بولیں گے وہ نکاح میں رہیں گے، چاہے 1 سال ہو، 2 سال ہو، 3 سال ہو، 4 سال ہو، 5 سال ہو، 10 سال ہو، اگر انہیں بولا نہیں۔ جیسا مثال کے طور پر ایک ہسبینڈ وائف تھے، بہت اختلاف ہوا لیکن طلاق دینا نہیں چاہ رہے تھے، اس کو بیوی کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، ہسبینڈ خرچہ بھیجتے رہا، 10 سال 20 سال ہو گئے، بچوں کی اب شادیاں ہو رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو بھی وہ نکاح میں ہے۔ آج بھی چاہے تو وہ ایک دوسرے سے مل سکتے، اس میں رجوع وجوع کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ طلاق ہوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، اختلاف تھا، مسئلہ تھا، مسائل تھا۔ اب یہ مسئلہ کیوں اٹھتا ہے کتنے دن دور رہے تو ایک دوسرے کے نکاح میں رہتے ہیں؟ وہ اس لیے اٹھتا ہے کہ لوگ وہ ایک مسئلہ لاتے ہیں کہ 4 مہینے اگر میاں بیوی دور رہے، 4 مہینے دور سے مراد 4 مہینے ہم بستری نہ کریں تو بولے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے خود بخود۔ یاد رکھیے ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، انہوں نے سوچا کہ فوجیوں کو چھٹی کب دی جائے، جو شادی شدہ فوجی ہیں، غیر شادی شدہ فوجی تو 1 سال رہ رہے تھے فوج میں، شادی شدہ فوجیوں کو چھٹی کب دی جائے؟ تو انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا سے، جو کہ امہات المومنین میں سے ایک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی تھی، اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کتنے دن ایک عورت شوہر سے دور رہ سکتی بغیر ملے گی؟ تو انہوں نے کہا 4 مہینے۔ تو یہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول نہیں، یہ ایک صحابیہ کی رائے تھی کہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہر فوجی جو شادی شدہ ہے 4 مہینے میں چھٹی لے گا، گھر جا کر آئے گا، ایوری 4 منتھ۔ تو لوگوں نے اس کو شرعی مسئلہ ہی بنا دیا، اس حد تک کہ بولے وہ 4 مہینے نہیں ملے شادی ٹوٹ جاتی بولی۔ تو بہت ساری عورتیں جو کہ کال آتے ہیں ہم کو بھی آفس پہ، وہ پوچھتی ہے ہمارے شوہر باہر جانا چاہ رہے، 4 مہینے زیادہ بھیجنا کیا؟ اب میں پہلے سمجھ نہیں پاتا تھا 4 مہینے زیادہ جا رہے تو بھیجو نا، کیا مسئلہ ہے؟ اگر دونوں راضی ہے آپ دونوں کہ وہ باہر جا کر کمائے تو سال بھر بھیجو، لیکن میں یہ کہتا ہوں سال بھر میں آ جانا چاہیے، 2 سال 3 سال لوگ جاتے درست نہیں ہے بہرحال، لیکن پھر بھی ان کا میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، مجبوریاں حالات کیا ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے لوگوں کے ساتھ، لہٰذا کمنٹ کرنے کا ہم کو حق نہیں، باہر جا کے کما رہے اور یہاں چھوڑ دیے، واللہ عالم ان کے بیچارے کیا ہے، والد کا قرض، ماں کی بیماریاں، بیوی کی، کیا اللہ رحم کرے، بہرحال دور ہے تو بولتے ارے وہ لیکن پھر وہ 4 مہینے ہم بستر ہوں گے تو شادی ٹوٹ جائیں گی نا۔ تو ایسا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے عمر کے زمانے میں فوجیوں کو کتنے دن میں چھٹی دینا چاہیے شادی شدہ تاکہ گھر جائے، تو حضرت جو حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا 4 مہینے ہونا چاہیے، تو اس پہ رکھ دیا گیا، تو کوئی شرعی مسئلہ نہیں۔ تو لہٰذا اگر ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے سے دور ہے کسی بھی وجہ سے، لیکن سپلٹ نہیں ہوئے، مطلب ڈیورس نہیں ہوا، طلاق نہیں ہوئی، خلا نہیں ہوا، نکاح فسخ نہیں کیا گیا، بس رہ رہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو جب تک نہیں رہ رہے وہ تب تک نکاح میں ہی ہے۔ ان کو اگر شادی کرنا ہے اس عورت کو، مرد کو ظاہر سی بات ہے 4 نکاح کی جاتے ہیں اس کو، تو اپنے ہسبینڈ سے طلاق یا خلا لینا پڑے گا یاد رکھیں۔ ورنہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ 1 آدھ سال دور رہتے اور بولتے اب ٹوٹ گیا نکاح خود بخود اور بچی کی شادی کر دیتے، ہرگز نہیں، وہ اس کے نکاح میں ظاہر سی بات ہے اس سے خلا طلاق لینا ہوگا۔ تو اگر یہ کتنے بھی دن دور ہے، اگر طلاق یا خلا نہیں ہوا تو وہ نکاح میں جب چاہے بعد میں ایک دوسرے سے بہرحال وہ مل سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ اسی پر اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔